کہ میرے گھر میں موسیقی موجود تھی. یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کسی بھی جو ہے آرٹسٹ کے لیے. میرے والد صاحب بہت بڑے استاد گزرے, میرے دادا تو لیجنڈس گزرے, ان کے جو ہے بزرگ جو ہے وہ انوینٹر اس ساز کے. تو بلوچ ہونے کے ناطے, بلوچ ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے غور و فکر کیا کہ ہم اپنے بلوچی موسیقی کو کس طرح اس کو جو ہے وسیع کر سکتے ہیں, ایکسٹینڈ کیسے کر سکتے ہیں. تو اس زمانے میں ہندوستان, یہ آپ یہ سمجھیں کہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے سارا کچھ ہونا تھا. اللہ تعالیٰ کو جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ پہلے ڈیزائن کر لیتا ہے کسی چیز کا. تو استاد مبارک علی خان صاحب, وہ گوالیار گھرانے کے بہت بڑے استاد جو ہے گزرے. بہت استاد قدرت اللہ خان عاشق علی خان کے والد صاحب تھے, استاد گامن خان کے بیٹے تھے. جب انہوں نے 1928 میں شکارپور سے مائیگریٹ کر کے جب کراچی آئے تو میرے بزرگوں نے, میرے جو ہے گریٹ گرانڈ فادر استاد گل محمد نے اس کو ویلکم کیا. تو خان صاحب حیران ہو گئے. خان صاحب نے جو ہے وہ رسپیکٹ دے کے کیا کہنے کہ بہت زیادہ میری رسپیکٹ کرتے ہیں, یہ ہے بلا کون, چونکہ پہلی ملاقات تھی. تو انہوں نے اپنا انٹروڈکشن کروایا کہ میں اس طرح سے یہ ساز بجاتا ہوں اور جو ہے میں چاہتا ہوں کہ جو ہے آپ اس میں اور مزید جو ہے مجھے جو ہے وہ ایسا علم بتائیں کہ اس میں نکھار پیدا کروں. تو انہوں نے کہا تھا کہ جب تک کلاسیکل موسیقی نہیں سیکھو گے آپ کا فوک جو ہے کہ آپ کیسے اپنے فوک کو ایکسٹینڈ کرو گے. اوکے. تو 1928 سے لے کر وہ پیڑھی اب تک جو ہے گوالیار گھرانے کے ساتھ انکلوڈ مائی سیلف, یعنی 101 سینچری کے قریب ہو گئے, آلموسٹ 100 ایئرس. تو یہ کام انکساری کا ہے, ادب کا ہے, اور جتنا جو ہے ادب کرو گے اپنے سینئروں کا, استاد گھرانوں کا, اپنے استاد کا, تو اس آپ کے کام میں قدرتی طور پر برکت آ جائے. وہ آپ کو بتائیں گے اس رولز کے حساب سے آپ نے جو ہے اس میں کوئی بھی ساز لے, یہ ضروری نہیں کہ آپ بینجو سیکھیں, گٹار لے لیں, ستار لے لیں, سارے جتنے بھی ساز ہیں وہ محنت طلب ہیں. یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ اس کے کسی بھی ساز کے لیجنڈری گھرانے سے آپ کا تعلق ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے آپ بھی میسٹرو. نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس ساز کے ساتھ آپ محبت نہیں کرو گے. یہ وقت چاہتا ہے, یہ چاہتا ہے کہ جو ہے آپ مجھ سے پیار کرو, میں اسٹیج میں آپ کو رسپیکٹ دلاؤں گا. اس کے ساتھ دوستی رکھنے, اس کے ساتھ جتنی دوستی رکھو گے تو یہ آپ کو جو ہے اس معیار تک پہنچا دے گا. آپ کی اس میں ریاضت اور ریہرسل آپ کی انکلوڈ ہوگی, اور استاد اچھا ہونا چاہیے اس سلسلے میں. واہ جی واہ. یہ نہیں کہ جو ہے استاد کو خود کچھ نہیں آتا ہو تو وہ آپ کو کیا بتائے سکھائے گا. تو یہ کام جو ہے خان صاحبوں سے ملنی ہے, خان صاحب گھرانوں سے, اور وہ گھرانے جو ہمارے پاس جو ہے وہ گوالیار گھرانہ ہے, شام چوراسی گھرانہ ہے, پٹیالہ گھرانہ ہے, تالونڈی گھرانہ ہے, اور بہت سارے گھرانے. تو یہ گھرانے جو ہے جتنے بھی ہیں ہمارے پاکستان, ہندوستان اور پاکستان میں, تو وہ آپ کو جو ہے ان کی اگر محبت شامل ہو, ان کی شفقت شامل ہو, ان کا ہاتھ آپ کے سر پر ہو, تو اس کام میں جو ہے نکھار تو آنا ہی ہے. یہ نہیں کہ جو ہے میرے والد صاحب جو ہے وہ بہت بڑے استاد گزرے ہیں, میں بھی نہیں. آپ کے والد صاحب نے, آپ کے دادا نے کتنی محنتیں کی ہیں, اور ریاض اور ریہرسل ہمیشہ جو ہے اپنے استاد کے سامنے ہی کرنی, چونکہ جو ہے وہ ہاتھوں کی سیکوینس, فنگرز کی سیکوینس, کون سا فنگرز سا کے لیے, کون سا رے کے لیے, کون سا گندھار کے لیے, مدھم کے لیے, پنچم کے لیے, یہ تو آپ کو تو وہی جو ہے وہ سکھائے گا جو اس کا کام ہے, باپ دادا پردادوں کا کام ہے.
اور انہوں نے جو ہے بڑے لیجنڈس کے پاس جو ہے وہ گھرانے دار لوگوں کے پاس جو ہے سیکھا ہو. تو یہ کام ایسے ہی آتا ہے. یہ نہیں کہ جو ہے آپ کو جو ہے سارے گاما بس آپ نے صرف نام سن لیا سارے گاما پادا نیسا سا نی دا پا ما گا رے سا تو آپ نے اس میں رٹھا لگانا شروع کیا. ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. یہ وقت مانگتا ہے اور اچھے استاد کا ایک اچھا استاد آپ کو ٹرین کرے گا, بتائے گا. کلاسیکل موسیقی دنیا کی جو ہے وہ خوبصورت ترین موسیقی ہے, لیکن خوبصورت ترین اس لیے ہے کہ اس میں یہ محنت طلب ہے. جو بات ہے. آپ دیکھیں جو ہے ہمارے بلوچی فوک میلوڈیز اور اس کی جو ہے وہ رنگت دنیا سے سب سے الگ ہے. تو اس کو ڈیزائن کرنے والے کون لوگ تھے, یہ دیکھنے والی بات ہے نا. یہ ایسے تو ڈیزائن تو نہیں ہوا نا. تو ڈیزائن کرنے والے دیکھیں. اب میں اپنے دادا کی ایک میلوڈی جو ہے لیلا و لیلا بیاترا برا سیلا, فیض محمد سے پہلے جو ہے یہ ریکارڈ ہوا تھا جو ہے کیا کہتے ہیں, اس وقت مجھے نام نہیں آ رہا, یاد نہیں آ رہا. شکم امدہ بیدارے مسئلہ نہیں آئیے مکٹ یار. یہ کلچر ڈائریکٹر تھی نا اپنی, ان کی جو ہے وہ گرانڈ مادر تھی, وہ پہلے گاتی تھی. زرینہ بلوچ. کیڑی پون تھا. اب دوبارہ اب اس کو پھر کنیکٹ کروں گا. تو فیض محمد سے پہلے لیلا و لیلا زرینہ بلوچ نے جو ہے اپنے ریکارڈ میں آواز میں جو ہے اس کو ریکارڈ کیا. پھر جو ہے اس کو جو پذیرائی ملنی چاہیے تھی وہ میلوڈی کو, اس کو پذیرائی نہیں ملی. زرینہ بلوچ کو. ہاں نہیں, میں بات میلوڈی کو, اب میں تو بات کروں میلوڈی کی. میلوڈی کی. اوکے پرفیکٹ. یہ میلوڈی اتنی دنیا بھر میں پاپولر کیسے ہوئی؟ ہمارے تو بزرگوں نے کمپوز کیا اس کو. وہ اس زمانے میں شادی بیاہوں میں جو ہے یہ اس میلوڈی کے علاوہ بہت سارے میلوڈیز میں بعد میں بات بتاتا ہوں کہ جو ہے وہ کون کون سے میلوڈیز تھے. تو بہت ساری میلوڈیز ہیں جو ہے ہمارے بزرگوں نے تخلیق کیا. وہ اس زمانے میں وہ شادی بیاہوں میں بجاتے تھے. تو لیلا و لیلا جب اس زمانے میں کمپوز کیا, شادی بیاہوں میں جو ہے وہ چلتا رہا اس زمانے میں, تو کرتے 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 جو ہے سب نے لینا شروع کیا. جو ہے کسی نے اپنی آواز میں ریکارڈ کیا, کسی نے اپنی آواز میں ریکارڈ کیا. تو سب سے پہلے یہ زرینہ بلوچ کی آواز میں ریکارڈ ہوئی تھی, لیلا و لیلا. لیلا و لیلا. چونکہ جو ہے وہ اس کی جو ریکوائرمنٹ تھی اس میلوڈی کے, شاید جو ہے وہ زرینہ بلوچ صاحبہ نے جو ہے جسٹیفائی نہ کی ہو یا اس کی آواز میں سوٹ نہ, چونکہ جو ہے پھر جو ہے اس کے اتار چڑھاؤ جو ہے اس حساب سے شاید جو ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے لیکن جو ہے جب فیض محمد بلوچ نے اپنی آواز میں اس کو ریکارڈ کیا, ایک الگ سے انداز, ان کا تو انداز تو جدا گانا ہی تھا فیض محمد بلوچ کا. واہ جی واہ. ایسا فوک آرٹسٹ میں سمجھتا ہوں کہ رہتی دنیا تک جو ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ فیض محمد سے کوئی جو ہے فوک آرٹسٹ میں کوئی جو ہے آگے اس کو کراس کرے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. ان کی ریاضتیں تھیں اور انہوں نے بڑی محنتیں کی اور اچھے لوگوں کے پاس رہے ہوں. تو انہوں نے جب اپنی آواز میں اس کو ریکارڈ کیا لیلا و لیلا, لیلا و لیلا, تو وہ میلوڈیز پوری دنیا میں پاپولر ہو گئی. آج امریکہ میں, کینیڈا میں, ناروے میں, کہیں بھی آپ سنائیں لوگ جھوم اٹھائیں. پھر ان کا ایک جدا گانا اسٹائل تھا اور وہ اپنے اسٹائل میں تو جو ہے وہ اتنی جو ہے میلوڈیز کو جو ہے وہ رنگت دیتے تھے کہ جو ہے وہ آڈینس بغیر کلیپنگ اور ڈانس کے جو ہے نہیں رہتے تھے. بہترین. تو یہ کام ایسا ہے کہ جو ہے انہوں نے اس کام
کو سیکھا باقاعدہ. آپ فیض محمد صاحب کی بات کر رہے ہیں رائٹ؟ جی, انہوں نے سیکھا پہلے, باقاعدہ سیکھا. دیکھیں جب جو فیض محمد بلوچ وہاں سے مائیگریٹ کر کے ایران سے مائیگریٹ کر کے تو کچھ سالوں جو ہے بلوچستان میں جو ہے ایک آرٹسٹ تھے, اس کا نام مجھے جو ہے اس وقت یاد نہیں آ رہا. بلوچ آرٹسٹ تھے؟ بلوچ آرٹسٹ تھے. تو مجھے نام تو یاد تھا لیکن ابھی اس وقت مجھے جو ہے یاد نہیں آ رہا. تو اس کے ساتھ وہ داستانیں گاتے تھے. تو داستانیں تو جو ہے ایک زمانہ تھا جو ہے وہ بلوچستان کے جو ہے وہ ٹرائبس کے لوگ بیٹھ کے سنتے تھے. تو وہ دور اب رہا نہیں. جب فیض محمد کا جب پیریڈ آیا تو اس زمانے میں اس نے کچھ داستانیں ریکارڈ کی ہیں. تو اس زمانے میں اس کو سنتے, لیکن جو ہے اب وقت کا جو ہے وہ تبدیلی, پھر چینجنگ آنا, تو وہ داستانیں سنانے میں تو جو ہے 3-3 4-4 گھنٹے لگتے تھے ایک میلوڈی کے. تو جو ہے جب یہاں پھر جو ہے وہ آئے لیاری میں آ کے آباد ہوئے ہیں. ان کا گھر بھی جو ہے یہی ہیں, ان کے جو ہے وہ رشتہ دار, ان کے بچے بھی کچھ ابھی بھی ہیں میرے خیال میں. تو یہاں کا جو لیاری کا جو استاد تھے, جو ہمارے بزرگ تھے, ان کی کمپنی ان کو ملی, استاد گل محمد والوں کی, جو آپ کے دادا تھے. ہاں, تو ان کی کمپنی ملی اور محفلیں ہوتی تھی واجہ حیدر عیسیٰ کے ہوٹل پہ. شام کو جو بیٹھتے تھے پوری رات جو ہے وہ یہاں کچہری ہوتی تھی, تو گانا بجانا ہوتا تھا. تو اس میں جو ہے وہ لوگ بلوچستان سے بھی آتے تھے. جب میرے دادا نے دادا کے بزرگوں نے یعنی دادا کے بڑے بھائی استاد گل محمد نے اس ساز کو جب بنایا, اس ساز کو ایسے نہیں بنایا, وہ بینجو سے پہلے رباب ہارمونیم کے بہت ماسٹر تھے. اوکے, یعنی بینجو سے پہلے جو آپ کے دادا کے بھائی تھے گل محمد صاحب, جی, وہ رباب اور ہارمونیم کے ماسٹر تھے, بہت زبردست قسم کے. اوکے. اور قدرتی بات یہ ہے کہ جو اس کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں, ابھی بھی لوگ ہیں بتاتے ہیں, کہنے لگے وہ کسی بھی ساز کو ہاتھ رکھتے تھے تو جو ہے وہ ساز اس کے ساتھ جو ہے بولتے تھے, ساز ایسا ہی ساز کے ساتھ گفتگو کرتے تھے, بات چیت. درویش آدمی, بہت درویش آدمی. تو انہوں نے ان کا ایک چچا تھا, میرے گرانڈ فادر کے جو ہے ایک چچا تھا کیپٹن محمد بلوچ. ان کا جو ہے روٹ اس زمانے میں یہ تھا, ان کے جو ہے ایک چھوٹی کشتی تھی, ہم لوگ اس زمانے میں کہتے تھے بادبان. ہاں بالکل. تو اس بادبان کے ذریعے یہاں سے جو ہے, چونکہ یہ تو جو ہے برٹش راج تھی, برٹش دور تھا, یہاں جو ہے وہ لوگ آتے تھے, عربی لوگ بھی آتے تھے, بہت سارے لوگ ہوتے تھے, گورے لوگ بہت سارے لوگ ہوتے تھے. تو ان کا جو ہے وہ بادبان جو ہے کشتی لے کے یہاں کراچی جو ہے گاس بندر سے, تو ان کے گڈس لے کے جاتے تھے. ان کا روٹس یہ تھا کراچی گاس بندر سے کیا کہتے ہیں بصرہ بغداد, وہاں سے جو ہے وہ لوڈ جو ہے وہ ان لوڈ کرتے تھے, جو عربوں کے سامان تھے جو ہے گڈس اشیاء وغیرہ, تو ان لوڈ کرتے تھے. تو پھر وہاں سے جو ہے بصرہ پورٹ سے جو ہے وہ کھجور لوڈ کرتے تھے. اچھا. وہ کھجور لوڈ کر کے پھر جو ہے وہ ہندوستان جاتے تھے, بامبے میں. تو بمبے میں جو ہے وہ کھجور جو ہے ان لوڈ کرتے تھے, جن کی ریکوائرمنٹ تھی ان کو دیتے تھے. تو وہاں سے ہندوستان سے پھر جو ہے وہ شیشم کے جو ہے کبارڈس وغیرہ جو ہے فرنیچرز ٹائپ کے وہ لے کر آتے تھے. کچھ لوگوں کے گھروں میں ابھی بھی جو ہے 100 سالہ پرانی جو ہے
ہمارے بزرگوں کی لائی ہوئی جو ہے نا وہ فرنیچرز ابھی بھی ہیں، موجود ہیں، کوئی ہمیں جو ہے جٹلا نہیں سکتا. اگر کسی کو شک ہے تو جو ہے وہ میرے نانا کے گھر میں ہے، میں دکھانے کے لیے تیار. اس زمانے میں وہ لے کر آتے تھے. اور مجھے یاد ہے یہ جو بادبان کشتی کی آپ نے بات کی، ایک زمانے میں نوٹوں پہ بھی اس کی تصویر لگی ہوتی تھی. بالکل ایسے ہی بالکل پرانے زمانے میں. اور اس زمانے میں یہ ناخدا محمد بہت مشہور تھا. اس زمانے میں کوئی چارٹ بھی نہیں تھا، کوئی جو ہے نیویگیٹر اس طرح کا کوئی بات بھی نہیں تھی. ان کو مطلب وہ بنا ہی تھا اس لیے کہ جو ہے آپ نے جو ہے یہ روٹ اس کو جو ہے وہ سمندر کے روٹ سے بہت واقفیت رکھتے تھے، بہت زیادہ. تو کرتے کرتے ان کا روٹ تو یہی تھا، یہی کام تھا ان کا. یہاں سے جو ہے سامان لے کے پھر وہاں ان لوڈ کرنا، پھر وہاں سے جو ہے کیلیکٹ بمبئی جانا، پھر وہاں سے جو ہے وہ اشیاء لے کر آنا، فرنیچرز وغیرہ. تو کرتے کرتے انہوں نے 1918 اور 1919 کے دہائی میں بصرہ پورٹ پہ جو ہے انہوں نے کسی بچے کو دیکھا جو ہے وہ بجا رہے تھے کچھ، جو جاپنیز انسٹرومنٹ تھا. ہاں صحیح، جو ٹوائے تھا. میں تو انسٹرومنٹ نہیں کہتا. ہاں انسٹرومنٹ نہیں تھا. صحیح. تو اس ناخدا محمد کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، چونکہ ناخدا محمد گڈ ساؤنڈس کا تھا، بہت پیسے تھے اس زمانے میں، اس کے پاس پیسے والے لوگ تھے، خاندانی لوگ تھے. تو اس نے دیکھو یہ تو سارا کچھ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے نا. تو لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز اگر کریٹ کرنا ہو نا تو اس کا جو ہے اسباب اور ریزن بنا دیتا ہے. تو اس نے ریزن یہ پیدا کی، اس بچے کو جو ہے پورٹ پہ جو ہے وہ اپنے ساس کے ساتھ ٹوائے کے ساتھ مگن، تو اس کی نظر جو ہے اس ٹوائے پہ پڑی. تو انہوں نے جا کے بچے کو کچھ پیسے دیے اور وہ ٹوائے جو ہے کھلونا اپنے بیٹے جو ہے ماڑا کے لیے لے کر آیا. اس کے بیٹے کا ایک ہی بیٹا تھا، نام ماڑا تھا. ماڑا، ہاں. یہ 1918 اور 1919 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یاد کروایا. یہ ایسا نہیں کہ میں فلم کا کوئی داستان میں نہیں، یہ ہمارے باپ ان کے والد صاحب نے بتایا تھا یہ کیسے آیا. تو اس طرح سے جو ہے پھر وہ لے کر آئے اپنے بیٹے ماڑا کے لیے. ماڑا کے نزدیک تو جو ہے اس کی کوئی ویلیو اہمیت نہیں تھی. تو ماڑا نے 1-2 دن جو ہے اس کے تاروں کے ساتھ کھیل کے پھر جو ہے رکھ دیا کونے پہ. استاد گل محمد خان وہ اپنے چاچا سے ملنے کے لیے گئے. استاد کی نظر جو ہے اس چھوٹے سے باجے پہ پڑی، بالکل ٹوائے پہ پڑی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگے یار یہ میں اپنے جو ہے بیٹے کے لیے لے آیا ہوں، لیکن اس کو تو اس چیز کا کوئی جو ہے حاجت ہے ہی نہیں، شوق ہی نہیں ہے. اور چونکہ وہ خود میوزیشین تھے تو انہوں نے کہا کہ تو پھر جو ہے آپ نے جس کے لیے لایا تو اس کو جو ہے اس کی جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں ہے، تو پھر آپ میں کیا یہ لے سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یار اس نے تو ویسے بھی اسپیس لے لیا، آپ لے کے جائیں اس کو. تو بابا گل محمد خان اس کو لے کر آئے. چونکہ ایک تو جو ہے اس خاص بجانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ رباب اور ہارمونیم کے بہت بڑے استاد تھے. اور ابھی بھی یہ جو جتنے بھی جو رباب بجانے والے ہیں نا انٹیریئر سندھ میں یا بلوچستان میں، تو میرے بزرگ کہتے تھے کہ جو ہے یہ ان کے اوپر میڑا لگ جاتا تھا، دور دراز سے لوگ سیکھنے آتے تھے. بلوچستان کے تو لوگ تو جو ہے یہیں ڈیرا جماتے تھے، یہاں سے سیکھ کے چلے جاتے تھے. تو انہوں نے سب سے پہلے اس چھوٹے سے کھلونے کو اپنے سامنے رکھا. اب ایکچوئل اس کی کیا لینتھ تھی؟ اس کی لینتھ جو تھی 60 سینٹی میٹر. اوکے. اور وڈتھ تھی 10 سینٹی میٹر.
اور اس میں سر کا کہیں تذکرہ نہیں تھا. جیسا یہ جو پردے ہیں نا, جیسا یہ جب پردے سارے گاما پادا نیسا, اس میں یہ چیز موجود نہیں تھی. تو اس پہ غور و فکر کیا, یہ نہیں کہ اسی دن بنایا, اس پہ جو ہے اس کو گل محمد خان کو بہت ٹائم لگا. غل محمد خان صاحب نے اس کو سوچ بچار کے بعد سب سے پہلے اس کی جو ہے اس ساز کی لینتھ کو جو ہے انکریز کیا. 60 سینٹی میٹر سے انہوں نے 3 فٹ 2 انچ رکھے. پھر جو ہے اس کے بعد انہوں نے سروں کا تعین کیا, چونکہ سر تو ان کے آلریڈی ان کے دل و دماغ میں موجود تھے. سا کا مقام مقرر کیا, سا کے بعد جو ہے رے کا مقام مقرر کیا, رے کے بعد 12 جو سر ہیں سارے جو ہے ایک سب تک, پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے اوپر کے سب تک انہوں نے کیے. تو آج کل کے جو بینجو ہیں جو آپ کے سامنے ہیں, آپ سب سے پہلے جو کہ اس کی لینتھ دیکھیں. اس نے اس میں پردے لگائیں اور پورے جو ہے 2.25 آکٹیو کا جو ہے انہوں نے جو ہے ساز بنایا. اور پھر اس ساز میں تاروں کا تعین کیا کہ اس ساز میں کتنی تار جو ہے اور مناسب رہے گا. تو دیکھیں دنیا میں جتنے بھی جو ہے تار کے ساز ہیں نا, اس کے زبان کے تار جو ہے جو بول نکالتی ہے نا, گت کے بول, تو وہ جو ہے ایک ہی ہیں. لیکن بابا گل محمد نے زبان کے 2 تارے رکھے. واہ. کہنے لگے کہ اگر میں ایک تار رکھوں گا تو جو ہے وہ ستار والے کہیں گے انہوں نے میری نقل کی ہے, یا سرود والے کہیں گے اس نے ہمیں دیکھ کے یہ کیا. انہوں نے 2 تاریں رکھی ہیں. آج بھی جو ہے وہ جتنے بھی جو بینجو ہیں, بینجو بجانے والے ہیں, بینجو بن رہے ہیں, وہ 6 تار کے ہیں, جو اس زمانے میں بابا گل محمد نے اس کو تعین کیا. پھر 6 تاروں کے انہوں نے نام دے دیے. جو کلاسیکل بندہ تھا, میلوڈیز کی تار کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ زبان کی تار کہی. رائٹ ہینڈ پہ جو ہے یہ جو تار ہیں اس کو چکاری کی تار کہہ دی, اور اس طرف کے جو اس میں جو ہے وہ طرف کی تار ہے, مائنر اور میجر, ہاں اس کو کہتے ہیں عام طور پہ بچے. پھر اس زمانے میں جب یہ جو ہے وہ لینتھ جو ہے انہوں نے جو ہے فکس کر دی, پردے بھی لگا دیے, تو اس زمانے میں یہ ٹپس اس طرح کے اویلیبل نہیں تھے, بالکل نہیں, کیونکہ بہت پرانی باتیں ہیں. تو اس زمانے میں ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ بابا گل محمد بہت سینسیبل آدمی تھے, وہ بہت میوزیکل مائنڈیڈ تھے, بہت شارپ آدمی, بہت تیز. تو کہتے ہیں تھے کہ جو ہے ان کو تو اس طرح کے ٹپس جو ہے چاہیے تھے, لیکن اس زمانے میں تو یہ ٹپس اویلیبل نہیں تھی. تو اس زمانے میں اس میں جو برطانیہ کے جو سکے رائج تھے, تو وہ سکے انہوں نے لائے, اور کہیں سال تک جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا سکوں کا. ایون جو ہے وہ بڑے مبارک علی خان صاحب کے پاس, اور مبارک علی خان صاحب کی جو ہے وہ سازندے تھے. اور پھر میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا, آپ نے ان کو دیکھا تھا؟ سوری میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہا ہوں. میری عمر 6 سال کی تھی جب آپ 6 سال کی تھی, تو جو ہے میں نے اس کو دیکھا. بہت وہ عاجز تھے بہت, اور وہ رباب بجاتے تھے. ایسے جو ہے ریلیکس جو ہے اس کی چیئر ہوتی تھی جو بڈھے لوگ بیٹھتے ہیں نا, کمفرٹیبل, تو اس پہ بیٹھ کے جو ہے نا آخری دنوں میں بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, جب میں مجھے بہت تھوڑا یاد ہوتا ہے. آپ کی پیدائش کون سے سن کی ہے؟ میری پیدائش جو ہے 61 کی ہے.
اب آپ اندازہ لگائیں، اب 61 کے پیچھے جائیں تو جو ہے 63-64 سال تو میری ہو گئی. تو اس زمانے میں انہوں نے جو ہے وہ میری پیدائش کیا. میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو وہ بینجو سے ریٹائرمنٹ ہو چکے تھے. سو آپ کے انسپریشن کون تھے؟ آپ کے والد صاحب، یا آپ نے پہلی دفعہ کن کو دیکھ کے آپ کو لگا کہ آپ کو بھی دیکھیں میوزک؟ میں بلکہ میں اپنا سوال تھوڑا سا اور ریفریم کرتا ہوں کہ ممتاز سبزل صاحب کو میوزک نے چنا یا آپ نے میوزک کو چنا؟ دیکھیں یہ دونوں باتیں جو ہے وہ آپ نے بڑی جو ہے مناسب کی ہیں. دیکھیں اگر موسیقی نے مجھے چنا تو میں نے موسیقی کو کیا دی؟ کچھ بھی تو نہیں دی. یہ تو موسیقی کی مہربانی تھی. تو میں کہتا ہوں کہ جو میں نے موسیقی کو چنا اور اس موسیقی کے سامنے میں 10 بستہ گزارش کی کہ آپ مجھ میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے. تو عرض یہ ہے کہ جو ہے تو اس زمانے میں لوگوں کی آبادی کم تھی اور مجھے اس ساز کا شوق کیسے ہوا. میں 5-6 سال کا تھا اور میرے بڑے بھائی جو ہے 7 سال کے تھے. 2 سال شوکت مجھ سے بڑے ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ آتے تھے ارجن سوریا میرے والد صاحب کے پاس. اس زمانے میں جھوپڑیاں تھیں، ہم لوگ جھوپڑیوں میں رہتے تھے، پورے لیاری کوارٹرز. 5-6 سال کی عمر میں نے دیکھا میرے والد صاحب اس کو بتا رہے ہیں. والد صاحب کی بات بتا رہا ہوں. بینجو سکھا رہے تھے؟ جی وہ ابھی تک بھی حیات ہے. اوکے. وہ امریکہ میں ہیں، سول انجینئر ہیں. اوکے. جو ارجن کی بات کریں، ارجن کی اب وہ جو ہے وہ تقریباً 92 ایئرس کے ہیں. اوکے. ارجن سوریا ابھی 92 ایئرس کے ہیں، 92 ایئرس کے. وہ میرے والد صاحب کے جو ہے وہ شاگرد تھے. وہ ایک رات بھی ناغہ نہیں کرتے تھے. اتنا زبردست قسم کا انسان اور اتنا جو ہے اپنے استاد کا خیال رکھنا اور کیا ڈیسنٹ جو ہے وہ. اور اس کی کیا میں بات بتاؤں، میرے والد صاحب کو اتنے سال گزرے ہوئے ہیں لیکن وہ اپنی جو ہے ہر مہینے استاد کی سلامی بھیجتے ہیں آج دن تک. اور پھر جو ہے وہ میرے والد صاحب اس کو جو ہے وہ سبق یاد کرواتے تھے. پھر روڈ پہ جا کے اس کو جو ہے وہ چھوڑتے تھے اور رکشے پہ بٹھا کے پھر واپس میرے والد صاحب آتے تھے. اسی دورانیے میں میں نے دیکھا میرے بڑے بھائی شوکت جو ہے اس کے جو ہے وہ میرے والد صاحب کی غیر موجودگی میں اس کو کچھ نہ کچھ بجاتے رہتے ہیں بینجو کو. تو والد صاحب میرے جو ہے وہ پڑھے لکھے آدمی تھے. اس صبح جو ہے وہ نکلتے تھے جو ہے آفس میں. تو میں نے دیکھا کہ شوکت اس کو بجا رہے ہیں، اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تمہارے بنا بلا کیا جی. تو وہ بینجو پہ بجا رہے تھے. میں تو حیران ہو گیا. میں شوکت کے قریب آ کے بیٹھا، میرے بڑے بھائی کے. میں نے کہا کہ یار یہ کیسے تلاش کرتے ہو؟ کہنے لگے نہیں آپ کی بس کی بات نہیں، آپ کو یہ نہیں آتا، آپ چھوڑے اور مجھے جو ہے وہ بجانے دے تاکہ میرے ہاتھ پکے ہو جائیں. پھر میں نے دیکھا کہ جو یار یہ شوکت بجا سکتا ہے، میں کیوں نہیں بجا سکتا. واہ جی واہ. تو شوکت کی غیر موجودگی میں نے تھوڑا بہت تاروں کو چھیڑنا سیکھا. پھر جو ہے اس کو بجانا شروع کیا. بھائی فائنڈ آؤٹ کیا کہ کیسے یار یہ سر کیسے بولتے ہیں، اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر. تو میں بھی اس کی رنگت میں جو ہے اس کی نقل کرتے کرتے تھوڑا بہت مجھے سمجھ آنے لگا. کرتے 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 تو شوکت نے مجھے جب سنا، شوکت نے اس ساز سے اس زمانے سے دستبردار ہو گئے. کہنے لگی یار یہ ساز آپ کو ہی چاہتا ہے. واہ. اور آپ اس کو جو ہے پھر
میں بجاتا رہا. بجاتے 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 تو میرے چچا تھے، تو پھر عمر بڑھتی گئی، وہ امریکہ چلے گئے، سول انجینئرنگ کا NED سے کر کے جو امریکہ چلے گئے. تو امریکہ سے پھر جو ہے وہ بابا کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے تھے. وہ آج بھی ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں آج دن تک. تو بابا کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ پسند کرتے تھے. بابا بھی بہت اس کو چاہتے تھے، بہت. دونوں کی انڈرسٹینڈنگ، بہت استاد اور شاگرد کی انڈرسٹینڈنگ بہت زبردست قسم کی تھی. ویسے دوسرے بھی لوگ بھی آتے تھے، سیکھتے تھے. تو بات یہ ہے کہ مختصر پھر میں نے اس کو بجانا شروع کیا تو پھر میرے چچا نے مجھے سنا، کہنے لگی یار آپ تو بہت اچھا، آپ کے ہاتھ بہت اچھا چلتے ہیں، آپ بجا لیتے ہیں. تو یہ بجانا آپ کا بے مقصد ہے. میں حیران ہو گیا. میں نے بولا کیسے؟ کہنے لگے آپ کا کوئی استاد ہی نہیں ہے نا. استادوں کی اولاد تو ہو، پھر ان سے سیکھا آپ نے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بات مجھے لگی. اور بابا دادا میرے تھے وہ تو یعنی اس کام کے علاوہ بہت بڑے پیمانے میں اس کو بزنس بھی کرتے تھے، فشریز میں. تو فشریز میں جو ہے وہ مچھلی کا ان کا کاروبار تھا. پھر وہ جو ہے ابراڈ بھی بیچتے تھے، کاروباری آدمی بھی تھے. یہ کام تو جو ہے یہ تو روح کے لیے اپنے بجاتے تھے اپنی. تو سکی ٹائپ کے آدمی تھے. تو کہتے تھے کہ یار بڑے بابا سے کیوں نہیں سیکھتے ہیں آپ؟ میں نے کہا کہ ڈر لگتا ہے مجھے اس کے کہتے ہوئے کہ مجھے یہ سکھاؤ. وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں. کہنے لگے تو اس کو نہیں بتاؤ گے تو اب اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے تو پتہ نہیں کتنے سالوں کا مہمان ہے، آپ ان سے کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟ پھر میں نے چاچا کو کہا کہ میں نے کہا چاچو آپ مجھے لے چلے. تو وہ ہمیشہ بہت ریسٹ میں بیٹھتے تھے. لوگ ان کے پاس جو ہے وہ گیرا لگا کے بیٹھتے تھے. کسی کو کوئی کام، کوئی راگ، کوئی تال، کوئی سر، ہر آدمی کے پاس جو ہے وہ پین کاپی ہوتی تھی تو سب کو بتاتے تھے بیٹا یہ راگ ایسے ہوتا ہے، بیٹا یہ راگ ایسا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ فلاں ہوتا ہے. اب اس زمانے میں ہماری اتنی تو جو ہے ذہن نہیں تھی کہ جو ہے بابا کیا کہہ رہے ہیں. وہ تو پرانے اسٹوڈنٹ تھے. اس میں سعید تھا، اس میں جو ہے وہ فیض بینجو والا تھا، اللہ آپ کو نیکی دے. اور فیض کے جو ہے جو والد صاحب تھے سالم احمد سارتو. میرے دادا نے گریٹ گرینڈ فادر نے جب 1919 کے دہائی میں اس کو جب بنایا تو اس کے پاس 3 لوگ آتے تھے. 3 لوگ، اور وہ پراپر آتے تھے، ایک دن بھی ناغہ نہیں کرتے تھے. پہلا شخص شاگرد ہوا دادا کا جان محمد جانو، استاد جان محمد جانو. اور دوسرا جو ہے ماسٹر یعقوب. اور تیسرا جو شاگرد تھا جو ہے سالم احمد سارتو. اس سروس کے انہوں نے جا کے پورے بلوچستان کو سروس سکھایا. واو. تو یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں پھر جو آپ کی بلوچی کے موسیقی کے جو ہے نا جو سمجھیں کہ موجد تھے. کیسے؟ اب جان محمد کو میرے دادا نے سکھایا، جان محمد سے بلاول بیلجم نے سیکھا. آپ دیکھیں نقشہ دیکھیں، لڑی دیکھیں نا ہمارے گھرانے کی. جان محمد سے جو ہے اب استاد بلاول بیلجم نے سیکھا. استاد بلاول بیلجم سے جو ہے عزیز بلوچ نے سیکھا، سنگر، جو سنگر عزیز بلوچ ہیں. ہاں ان کے استاد ہیں، وہ گنڈا بندہ شاگرد. تو وہ بھی بینجو بجاتے تھے؟ نہیں وہ سنگر تھے. وہ سنگر تھے. اوکے. پھر جو ہے اس سے جو ہے تاج محمد تاجل فیض محمد بلوچ کے جو ہے بیٹے نے سیکھا. ٹھیک ہے. پھر جو ہے وہ ماسٹر یعقوب سے جو ہے کیا کہتے ہیں، ماسٹر یعقوب سے جو ہے وہ مجھے یاد اس وقت نہیں آ رہا،
قادر بخش قادق، قادر بخش قادق اور جاڑو، یہ دونوں جو ہے اردو گانے قوالی گاتے تھے. یہ دونوں قوالی گاتے، کسی کو نہیں پتا یہ قوالی گاتے تھے، یہ بلوچی کو ٹچ بھی نہیں کرتے تھے. جاڑوک اور قادر بخش قادق، ان دونوں کی آپس میں دوستی بھی تھی. یہ ماسٹر یعقوب کے پاس جاتے رہے، چونکہ ماسٹر یعقوب تو اس زمانے میں بہت بزی بینجو پلیئر تھے، دادا کے شاگرد تھے. تو ایک دن میرے دادا استاد خالق داد صاحب وہاں گئے تھے، میرا غازی جو درگاہ شریف ہے، میرا غازی لی مارکیٹ کے اس طرف، ابھی بھی لوگوں کا آنا جانا ہے، ان کا میلہ لگتا تھا. تو میرے دادا نے جو ہے ان دونوں کو وہاں سنا، بلوچ ہو کے جو ہے وہ اردو قوالی گا رہے تھے. تو اس زمانے میں رحمت میرے دادا کے پاس سیکھتے تھے، بابا خالق داد کے پاس. تو رحمت کو انہوں نے کہا تھا کہ یار یہاں اس علاقے میں، بغدادی کے علاقے میں، یہاں بالکل قریبی ایک جو ہے وہ سنگر رہتا ہے محمد جاڑو، آپ ان کو ذرا جو ہے یہ کام بتائیں. انہوں نے تلاش کی. جاڑو کو تو جو ہے وہ سیخ کباب وغیرہ جو ہے وہ بناتے تھے، یہی کاروبار تھا ان کا. کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے. تو انہوں نے کہا کہ یار وہ آپ محمد جاڑو جو ہے وہ بلوچ ہو کے آپ اردو قوالی گاتے ہیں، تو آپ بلوچی کیوں نہیں جو ہے وہ کی طرف کیوں جو ہے وہ راغب نہیں ہوتے؟ کہنے لگے یار میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں اور مجھے تو جو ہے پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، جو میں سنتا ہوں وہی گا لیتا ہوں. کہنے لگے کوئی مشکل نہیں، آپ میرے پاس آ جائیں، مجھ سے ان ٹچ رہیں، تو میں آپ کو سارا کچھ جو ہے کمپوزیشن بھی بتاؤں گا، دنیا بھی آپ کے لیے تیار کروں گا. ایک مرتبہ اگر نہیں ہے 10 مرتبہ میں آپ کو سکھاؤں گا، بول بھی وغیرہ آپ کو یاد کروں گا جیسے آپ کو جو ہے قوالی یاد تھی. تو اس کو جو ہے وہ آتے جاتے رہے رحمت کے پاس. استاد رحمت بلوچوں میں نایاب بلوچی بینجو پلیئر تھے، اور جو بڑے بڑے ٹاپ موسٹ جو ہے وہ بلوچوں کے بلوچی جو ہے وہ زبان کے جو گانے ہیں اس میں جاڑو کے زیادہ تر کمپوزیشن اسی کی ہیں. استاد رحمت اور جاڑو کو جو ہے پہلی ریکارڈنگ بھی جو ہے استاد رحمت نے کروائی EMI میں، شایا رواں ہو کدی لاؤتی بیایا. اب دیکھو جو ہے وہ انہوں نے اس زمانے میں ماسٹر رحمت نے پہلی مرتبہ جو ہے بلوچی جو ہے وہ موسیقی میں مغلائی تال کو انٹروڈیوس کیا. یہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا. مغلائی تال جو ہے 7 ماتروں کا ہے. تن تن تا دھن دن نانا دن دن ترکڑ تن تن تا دھن دن نانا دن دن ترکڑ. اس تال کو جو ہے اور ایک ایسے شخص سے جو ہے بجوایا گوایا کہ اس کو موسیقی کے الفابیٹ سے واقف نہیں تھا. ناکو جاڑوک. ناکو جاڑو. واہ. اور اب آپ یہ بتائیں کہ رحمت نے کتنی محنت کی اس پہ جو ہے کہ ایک ایسے آدمی جو مطلب جو ہے آواز تو قدرت کی دین ہے نا، آواز کی تو جو ہے اس میں کوئی شک نہیں جاڑو کی آواز کا. پھر جو ہے بات آتی ہے لے کاری کی. آواز تو خالی تو کچھ چیز نہیں ہے نا. کسی بھی آرٹسٹ کو جو ہے کتنی خوبصورت آواز کی مالک ہو تو اس کو تو لے کاری آنی چاہیے نا. اب مجھے جو ہے اگر جو ہے بیجو میں بجاتا ہوں، مجھے جو ہے نہ کلاسیکل کا پتہ نہ تال کا پتہ، تو پھر کون سنے گا مجھے؟ صحیح بات ہے. میں اپنے کام میں اگر جو ہے تھوڑا بہت جو ہے اگر جو ہے مطمئن کرنا مجھے آ جاتا ہے تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے. چلو یار 2-3 بندے ایسے ہیں جو کلیپنگ کر رہے ہیں،
تو میں سیٹسفائی ہو جاتا ہوں کہ یار بھائی ٹھیک ہے یہاں سے رسپانس مجھے مل رہا ہے. لیکن ایک شخص کو جو آواز کی کوالٹی اچھی ہے لیکن جو ہے وہ تال اور سر اور لے میں اس کو کیسے میں یک جگہ کروں, اکٹھے کریں, کیسے کروں, یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس شخص کی پہلی ریکارڈنگ جو ہے مغلائی تال سے جو ہے انہوں نے ریکارڈ کروایا EMI میں, اور اس کے بعد جو ہے لوگ جو ہے وہ جاڑو کو جاننے لگے ہیں. ارے یار کیا کمال کا. اور استاد وہ گانا کون سا تھا؟ شایا رواں شاشا کنا قربانو بیان او کدلا. دیکھو تال دیکھیں, تن تن تا دن دن نانا دن دن ترکٹ تن تن تا دن. اب یہ تال جو ہے کسی استاد نے اس کو بتایا اور اس کی کمپوزیشن کسی استاد نے اس کو یاد کروایا. دو طریقے سے جو ہے یہ ہمارے گھر کے شاگرد ہیں, ایک تو جو ہے ماسٹر یعقوب کی طرف سے اور دوسری جو ہے استاد رحمت کی طرف سے. استاد یعقوب جو ہے میرے بڑے جو ہے وہ گرانڈ فادر کے اسٹوڈنٹ تھے اور ماسٹر رحمت میرے دادا کے اسٹوڈنٹ. استاد اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں, تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں لیاری اور موسیقی پہ. لیاری اور موسیقی کا کیا رشتہ ہے؟ کیا دیکھا تھا آپ نے خاص طور پہ 60 اور 70 کی دہائی میں, کہ کیونکہ چیزیں جو خراب ہوئی وہ تو 80 کی دہائی سے ہوئی ہیں, وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, بہتر بتا سکتے ہیں. 60 اور 70 کی دہائی میں آپ نے موسیقی اور لیاری کا کیا رشتہ دیکھا؟ دیکھیے اور کتنی خوبصورتی تھی اس میں. اور اس سے پہلے میں جاؤں, اس سے پہلے کی بات پہلے بتاؤں نا. جی استاد. دیکھیں لیاری میں اور بلوچستان میں اس چیز کو شادی بیاہوں میں, بلوچوں کی شادی بیاہوں میں دو چھاپی ہوتی تھی. بلوچستان میں جو ہے بھی یہی رواج تھا. بلوچ قوم میں موسیقی کو یعنی شادی بیاہوں میں جو ہے وہ آج کل جو آپ سنتے ہیں نا, اس کی ریت ہمارے بزرگوں نے ڈالی ہے. کیسے؟ جب میرے دادا 1928 میں مبارک علی خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے شاگردی اختیار کی, ان کے شاگرد رہے خان صاحب کے, گل محمد خان صاحب, ان کے بینجو نواز رہے ہیں اور وہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے بینجو بجاتے رہے. تو انہوں نے اس زمانے میں, ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جتنے بھی پروگرامز ہوتے تھے وہ مبارک علی خان صاحب آ کے لیاری میں گاتے تھے, اور پھر ہمارے جتنے بھی بلوچستان کے جو لوگ تھے دعوتیں ملتی تھیں وہ سب آتے تھے. تو دادا کو کہتے تھے کہ یار یہ کیسی موسیقی لے کر آئے یار, یہ ہمارے سمجھ سے باہر ہے. کہنے لگے یہی تو PhD کی موسیقی ہے. اب اس کو تھوڑا بہت آپ سمجھنے کی کوشش کرو گے تو پھر جو ہے موسیقی کی شوق بڑھتی جائے گی. اس طرح بڑھتا کرتے کرتے جو ہے اب دیکھیں میرے بزرگوں نے کیا کیا, تاریخ گواہ ہے. 1955 میں سیٹھ دیدک کی شادی ہوئی تھی کلری میں. اس میں میرے دادا جو ہے بڑے غلام علی خان صاحب کو لے کر آئے. کتنی بڑی بات ہے, یعنی موسیقی کے دنیا کے سب سے بڑے استاد, یعنی نامی گرامی استاد تو بہت ہی ہیں, لیکن بڑے غلام علی خان کے جو ہے ایک جداگانہ جو ہے اس کا روٹ بنا. پھر وہ پاکستان چھوڑ کے انڈیا گئے, پھر انڈیا میں جو ہے اس کو جو ہے بہت مانا گیا, اس کی رسپیکٹ ہوئی, اور تھا یہ بہت بڑا گویہ. اور اللہ تعالیٰ نے تمام جو ہے ایک گویے میں تمام خوبیاں ہونی چاہیے وہ بڑے غلام علی خان صاحب میں تھے. بعد میں جو ہے وہ میڈم نور جان ان کے شاگرد ہوئے, محمود رفیع شاگرد ہوئے, لتا منگیشکر شاگرد, پورے ہندوستان شاگرد ہوئے. تو اس کو میرے گرانڈ فادر نے سیٹھ دیدک کی شادی میں لے کر آئے, گانا بجانا ہوا,
پوری رات میرے دادا نے جو ہے بجایا. تو اب آپ یہ بتائیں کہ بلوچ قوم میں شادی بیاہ میں آج کل جو ہے بلوچستان میں جو گانے بجانے کا ریت ہو گیا عام، یہ جو ہے ریت جو ہے ہمارے بزرگوں نے بلوچ قوم میں جو ہے ڈالا کہ بھائی شادی بیاہوں میں جو ہے آپ لوگ یہ کام کریں، جو ہے کسی سازندے کو بلائیں، کسی گویے کو بلائیں. تو پھر اس کے بعد تو ایک سلسلہ شروع ہو گیا. پھر جو ہے بڑے غلام علی مبارک علی خان کے بعد جو ہے پھر جو ہے قدرت اللہ خان صاحب، اشق علی خان صاحب کو بلاتے رہے. پھر جو ہے کرتے کرتے منظور علی خان صاحب کو بلاتے رہے ہیں. پھر کرتے کرتے جو ہے دیکھیں کیسے کیسے لوگوں نے گانا بجانے کیا. مبارک علی خان صاحب، بڑے غلام علی خان صاحب، قدرت اللہ خان صاحب، عاشق علی خان صاحب، منظور علی خان. یعنی اس ٹائم جو ہے وہ سننے والے لوگ بھی موجود تھے. یہی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں. اب دیکھیں میں نے تو آپ کے جو ہے پروگرام میں بھی بات کی. مجھے کسی نے بتایا کہ استاد شفیع بلوچ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. مجھے میرے ایک رشتہ دار ہیں، میرے ریلیٹیو تھے، اب تو ان کا بھی انتقال ہوا. خاسو کوئٹہ والا اس کے نام سے مشہور ہے. وہ کوئٹہ میں رہتے تھے. تو کوئٹہ سے جب بھی آتے تھے تو جو ہے میرے والد صاحب کے جو ہے وہ کزن تھے. تو مجھے کہتے ہیں یار وہ آپ کے والد صاحب کے جو ہے وہ دوست شفیع بلوچ، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ جا کے اس کی عیادت کریں، آپ اس کو دیکھیں، پوچھیں ذرا حال احوال بنے چلتے ہیں. تو ان کا گھر جو ہے وہ محمد بیگ بیگل کے قریب اپنے عزیز بلوچ والی گڈی میں گل محمد لین میں. میں ادھر گیا تو میں نے اس کو دیکھا کہ جو ہے وہ اس کی طبیعت واقعی ٹھیک نہیں تھی. بستر مرگ پہ جو ہے ایسا جو ہے وہ 1-2 روز کا جو ہے مہمان. تو قاسو بلوچ نے میرا انٹروڈکشن کروایا. کہنے لگے ممتاز سبزل ہیں. وہ اٹھ کے ہیں ایسے، بڑی مشکلوں سے اس کو اٹھایا گیا، ایسے کر کے دیکھا. کہنے لگے آپ ہی کلاسیکل راگ بجاتے ہیں نا؟ میں نے کہا کیا؟ بولے جو کام آپ کرتے ہو اصل آپ کام کرتے ہو. آپ کلاسیکل بجاتے ہو، یہ بڑی بات ہے. کلاسیکل بجانا آسان کام نہیں. بولا یہ جو ہے بلوچوں میں جو ہے یہ آپ لوگوں کے بزرگوں کا کام ہے اور آپ ان کی اولاد ہو. اور ہم نے آپ کے بزرگوں کو جو ہے دیکھتے دیکھتے ہمیں شوق ہوا، ہم فنکار بن گئے. بولا ہمارے لیاری میں کوئی گانا بجانے والا نہیں تھا اور نہ ہی محفلوں میں یہ ریت تھی. یہ انٹروڈکشن آپ کے جو ہے دیکھیں فیملی کو جاتا ہے کریڈٹ. بالکل. عابد بروئی کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ میرے خیال میں تایا ابو تھے یا کوئی بزرگ تھے، تو ان کی جو ہے وہ شادی میں بھی جو ہے میرے دادا جو ہے بڑے غلام علی خان صاحب کو لے کر آئے اپنے عابد بروئی کے اس میں. تو فیمس میرے دادا تھے نا، دادا کے بڑے بھائی فیمس لوگ گزرے ہیں. سنگولین میں انٹروڈکشن کروایا، کلاکوٹ میں انٹروڈکشن کروایا، گل محمد لین میں، بغدادی میں. تو محفلیں ہماری بزرگوں کی ہوتی تھی. وہ اپنے استاد گھرانے کو بلاتے تھے. اب وہاں سے پھر جو ہے پھر میرے دادا نے جو ہے سید گھرانوں میں بھی جو ہے بلوچ قوم کے سید جو گھرانے ہیں بلوچستان میں، اس میں بھی یہ ریت جو ہے انہوں نے آج تک جو ہے دیکھیں ان کے بچوں کی شادیوں میں، ان کے پوتوں کی شادیوں میں گانا بجانا ہوتا ہے. کبھی عارف گا رہے ہیں، کبھی جو ہے نور خان بزن جو گا رہے ہیں. تو یہ ریت بھی جو ہے نا وہاں ہمارے بزرگوں نے بھی پیدا کی. لیکن ان میں ایک بات بتانا، لیکن میں نے اپنے بزرگوں کو انکساری کرتے ہوئے ایسے ہاتھ جوڑتے ہوئے دیکھو، موسیقی کوئی گمنڈ، کوئی تکبر اس میں سوٹ نہیں کرتا. موسیقی وقت چاہتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ادب ہو. اور پھر آپ نے
کام کسی اچھے استاد سے سیکھا ہو تو آپ نے جو ہے کام اگر اچھے استاد سے سیکھا ہے جی تو آپ پر یہ واجب ہوگا کہ اس کام پر آپ ریاضت کریں، محنت کریں. جو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ پوچھ لیا کریں. میں تو ابھی بھی تلاش میں ہوں کہ جو ہے فہیم صاحب کے پاس اگر کوئی شکل ہے جو میرے جو ہے بزرگوں نے ٹرانسفر کی ہیں، استادوں نے ٹرانسفر کی، وہ چیز میرے پاس نہیں ہے، یہ کچھ اور گا رہے ہیں، میں ان سے نظر دیکھ کے پھر وہ یاد کر لیتا ہوں. واہ جی واہ. عاجزی کتنی یہی ہے سر، یہ کام ہے. میں ہمیشہ اب دیکھیں 45-46 سال مجھے میڈیا میں بجاتے ہوئے ہو گئے. 45 میں نے یاری تو بہت بڑا ہے، بڑے فنکار رہتے ہیں. آج تک میں نے وہاں کسی کو گانا بجاتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. بلوچوں میں کی بات کر رہا ہوں. میں نے اپنی 45-46 سالوں میں نے کسی کو نہیں دیکھا، کیونکہ کوئی لیاری کا بندہ جو ہے ہاں میں اپنی پیریڈ کی بات کر رہا ہوں. میری پیریڈ میں نے جو ہے عزیز بلوچ کو دیکھا گا رہے. بینجو میں تو پھر جو ہے وہ سعید بجاتے تھے، دادا کے شاگرد تھے. اسماعیل بجاتے تھے، بلاول بیلجم بجاتے تھے. اللہ آپ کو نیکی دے. یہ بہت سارے اور ہیں. یہ حافظ عبداللہ بجاتے تھے. بابا نے بہت سارے لوگوں کو سکھا کے پھر جو ہے ریڈیو پاکستان میں لے کے گئے. ان کو جو ہے وہ دلوایا کہ پروگرام دے دیں ان کو. وہ بجاتے رہے، جو ہے لوگوں کے پیچھے بجاتے رہے. لیکن سولو بجانا وہ بہت دکھ کی کام ہے. وہ سارا آپ یعنی کہ اس پہ آپ کو جو ہے ایک جہاز کا کیپٹن خود بننا ہے. پورے جو ہے وہ مسافر آپ کے پیچھے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ سارا جو ہے تعین کرنا ہے کیسے کرنا ہے. بھائی یہ ڈیوریشن ہے. ریڈیو پاکستان میں جو ہے اگر جو ہے وہ 40 منٹ آپ کو ملا ایک ہی راگ کا، تو آپ کیسے کیلکولیٹ کرو گے کہ کتنے جو ہے منٹ میں جو ہے اس کو الاپ ہوں، کتنے منٹ اس کے جو ہے گت شروع کروں، پھر برابری لے شروع کر دوں، پھر جو ہے وہ درد شروع کر دوں، پھر ترانے، پھر کرتے کرتے وائنڈ اپ میں کیسے کروں. تو یہ اس وقت ممکن ہے جب آپ کا ریلیشن اچھے استاد کے پاس ہو. اور استاد اب تو کوئی رہا نہیں. جتنے بھی استاد تھے وہ تو چلے گئے. اب جو ہے اگر ہم کسی کو کہیں گے کہ بھائی یہ فیوچر میں اچھا ہو سکتا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار کسی اچھے استاد کے پاس جاؤ، ان کی ساری کرو اور ان سے کہو کہ ہمیں یاد کرو. تو یہ چیزیں میں کسی بھی بلوچ میں نہیں، مجھے دیکھیں آرٹس کونسل میں، ناپا میں، ٹی وی میں، ریڈیو میں کسی کو نہیں دیکھتا. ایک ہی آرٹس کونسل میں ایک بندے کو دیکھتا ہوں جو ڈراموں میں جو ہے وہ دانش بلوچ. باقی تو میں کسی کو نہیں دیکھتا. تو سر آج میوزک کو آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں آج کے دور میں، خاص طور پہ بینجو اور کلاسیکل؟ دیکھیں سر، بینجو کلاسیکل تو جو ہے بجانا دیکھو بہت مشکل ہے. دیکھیں یہ بات سمجھنے کی ہے. کلاسیکل کس کو کہتے ہیں؟ کلاسیکل یہ ہے کہ جو ہے اس میں جو ہے وہ گت شروع الاپ ہوتے ہیں، جوڑ ہوتا ہے، جالا ہوتا ہے. پہلے تو انٹروڈکشن ہوتا ہے الاپ، ہم اس کو الاپ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد جوڑ، پھر جالا، پھر گت شروع ہو جاتی ہے. یعنی 3 سیکشن میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ طبلہ نہیں بجتا. الاپ میں کوئی طبلہ نہیں ہوتا. الاپ میں آپ راگ کی اسکیچنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو راگ کی ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں، اس کا اسٹرکچر بلڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے جو ہے اس راگ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، کون سا راگ بجا رہے ہیں،
اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. تو کسی استاد سے سیکھا ہے تو آپ وہی اس کو انٹروڈکشن کرو گے, اس کی فریم ورک ایسے ہی اتارو گے جو راگ کی ریئل شکل ہے. پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ جوڑ اس میں جو ہے وہ, تو پھر جوڑ میں جو ہے وہ آپ جو ہے اس کو کریٹ کرو گے. پھر جوڑ, پھر جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ جالا, جوڑ جالا. پھر اس کے بعد جو ہے یہ اسٹاپ ہو کے پھر جو ہے گت شروع ہو جاتی ہے ولمپت کی. تو ایون جو ہے بہت سارے بہنجو نواز ہیں, سب اپنے کام اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. فوک والے اپنے کام کر رہے ہیں بہترین طریقے سے. کلاسیکل تو کوئی ہے ہی نہیں نا, کلاسیکل کوئی نہیں ہے, کیونکہ اب وہ استاد نہیں رہے نا, وہ استاد نہیں رہے. پھر کلاسیکل سیکھے گا کون؟ جو اس کے استاد تھے تو چلے گئے. اب تو یہ لوگوں کو جو ہے وہ خیال رہنی چاہیے کہ جو ہے یہ کام کس کے پاس ہے, اس میں اس کو عیب نہیں محسوس ہونی چاہیے, شرمندگی نہیں محسوس ہونی چاہیے. تو اس کو سے پوچھیں کہ کس طرح ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے یہاں سے یہاں کا ٹریول کیا ہے, یہ بہت مشکل مراحل سے آپ گزرے, آپ کو اب 2 بندے جاننے لگے ہیں, یہ اپنے سفر کیسے طے کیا ہے. تو آرٹسٹ اس کو کہتے ہیں, ایک تو سب سے پہلی بات تو اس میں انکساری ہونی چاہیے, عاجزی ہونی چاہیے, ادب ہونی چاہیے, استاد کی جو ہے عزت کرنی چاہیے. گھرانے دار کو کسی بھی قوم سے ریلیٹڈ ہو, آپ کے بلوچستان نہیں, کسی بھی قوم سے ریلیٹڈ ہو, گھرانے دار ہے, اس کی جو ہے ادب کرنی چاہیے. وہ پختون ہو, اردو اسپیکنگ ہو, پنجاب کے ہوں, سب کی عزت کرنی چاہیے. وہ استاد لوگ ہیں, تو ان سے جو ہے کوئی ایسی بات آ جاتی ہے, اگر جو ہے پوچھنے کی نوبت آتی ہے تو اس میں شرمندگی نہ کرے, کوئی بات نہیں, تو آپ اسے لے لیں. اور جب کوئی چیز آپ کو دے تو آپ پر فرض بنتا ہے کہ اس کا نذرانہ اس کو دے, اس کا خیال رکھیں, اس کا نذرانہ دے, چونکہ انہوں نے تو آپ کو یہ دیا ہے, آپ کے پاس آپ کی ملکیت میں شامل نہیں تھی. آپ کے پاس جو آپ کے بزرگوں کی جو ہے وہ آرکائیو جو تھی وہ اس میں شامل نہیں تھی, انہوں نے آپ کو ایک ایکسٹرا چیز بتائی, تو اس کا نذرانہ دے دیں اس کو. تو یہ چیزیں نہیں تھی. کلاسیکل میرے دادا بجاتے تھے ریڈیو پاکستان میں. اس کے بعد جو ہے بلاول بیلجم کمرشل کام کرتے تھے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کلاسیکل بھی بجاتے تھے, لیکن لوگوں کی سوچیں بہت محدود سوچیں ہیں. کلاسیکل ایک اور چیز ہوتی ہے. کلاسیکل میں راگ کا انٹروڈکشن ہوتا ہے, جوڑ ہوتا ہے, جالا ہوتا ہے, اس کی گت ہوتی ہے. 3 تال میں مطلب جو ہے بجانا یا جب تال میں بجانا تو ایک الگ چیز ہوتی ہے, وہ نرتکی انگ میں آ جاتا ہے. 3 تال میں ایک جو ہے چیز نغمہ یاد ہو گیا تو آپ نے اس کو بجایا, تو اس میں آپ نے کوئی کمال نہیں کیا. کلاسیکل دیکھیں, انڈین کلاسیکل دیکھیں, پنجاب کے جو ہے بجاتے ہیں بڑے استاد, ستار نواز, بڑے بڑے لوگ, کراچی میں بڑے لوگ ہیں, تو وہ جو ہے وہ پیور راگ بجاتے ہیں. کمرشل کام بلاول بیلجم جیسا کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوگا. بلاول بیلجم نے اس ساز کو کمرشل لائن میں اتنا متعارف کروایا کہ آج بھی لوگ اس کو اچھے الفاظوں میں یاد کرتے ہیں, کیونکہ ان کی محنتیں شامل تھیں. انہوں نے محنتیں کی. یہی محنت ہمارے آج کل کے جو ہے اگر جو ہے لوگ کریں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ مقام تک نہیں پہنچیں گے, وہ تو پہنچیں گے, لیکن وہ جو ہے سب سے پہلے اپنی انا پرستی کو چھوڑیں اور اپنے اندر جھانکیں. آرٹسٹ کو اس کو کہتے ہیں, آپ کو اسٹیشن ڈائریکٹر جانے, آپ کو پروڈیوسر جانے, آپ کو صحافی جانے, کلچر ڈائریکٹر جانے, ملک کا پریزیڈنٹ جانے, سارے لوگ جانے, جہاں آپ کی رہائش ہے وہ سب آپ کو اس حوالے سے جانے.
اب یہ نہیں کہ جو ہے وہ آپ آرٹسٹ بن گئے ہیں تو جو ہے وہ آپ کہیں کہ یار نہیں آپ تلاش کرو. بخدا میں کسی بھی جگہ جاتا ہوں, یہ راجندر میرے ساتھ ہے تو میں راجندر سے بھی ڈسکس کرتا ہوں, راجندر یار کون سا راگ آپ سمجھتے کون سا ججے گا راگ. واہ. میں اپنی اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں, یہ کہتے ہیں کہ استاد صاحب یار میرے خیال میں آپ فلاں راگ بجائے یار. واہ. تو مجھے کیا جو ہے وہ یہ انوائرمنٹ کے اندر ہی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ آرٹس کونسل کا کیا ماحول ہے, پی ٹی وی کا کیا ماحول ہے. میں ڈسکس کرتا ہوں اسی طرح فرحان رئیس خان مجھ سے ڈسکس کرتے کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے کہ استاد صاحب یار میرے فلاں جگہ کانسرٹ ہے جو ہے ناپا میں, آپ بتائیں یار اس میں کون سا راگ جو ہے. میں نے کہا کہ وقت کے حساب سے بجا لینا, جو وقت تعین ہے. راگوں کے تو وقت ہوتے ہیں نا, مارننگ کے, آفٹرنون کے, ایوننگ کے, رات کے جو ہے مڈ رات کے جو ہے اس کی جو ہے وہ راگوں کے. ہاں اگر ہم شام کو جو ہے صبح کی جو ہے وہ راگ جو ہے وہ شروع کریں گے تو وہ ججے گا نہیں. تو یہ تو جو ہے آرٹسٹوں کو معلوم ہونی چاہیے, اور بدقسمتی سے جو ہے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمیں کس وقت کون سی چیز گانی چاہیے. اور ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ وقت کے حساب سے جو ہے آپ جو ہے اس کو جو ہے وہ گانا بجانا کریں. استاد یہ بتائیے گا کہ ویسے تو میرے 2 سوال ہیں آپ سے, لیکن جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ استاد ممتاز علی سبزل کا کیا کنٹریبیوشن ہے. جیسے آپ نے استادوں کی بات کی تو ایز اے استاد آپ نے موسیقی کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ دیکھیں میں نے کیا کرنا, بس وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ساتھ رہی تھی, جو ہے اس کا احسان میرے ساتھ رہا. میں نے جب اپنے گرانڈ فادر کو سنا اور اس کی محنت کو, اس کی مقام کو پرکھنے کی کوشش کی, تو بچپن سے میں اس کی سی ڈیز وغیرہ یا کیسٹس وغیرہ جو ہے سنتا, تو میری جو ہے یہ سوچ میں تھی, میری بچار میں تھی کہ جو ہے میں نے ایسا ہی بجانا ہے جو میرے دادا نے بجایا. خیر اس جیسا تو بجا نہیں سکتا ہوں, لیکن اس کی رنگت دکھا دوں یہ میرے لیے جو ہے یعنی آنر کی بات ہوگی. تو میں نے طے کر لیا تھا کہ میں نے جو ہے اس ساز کو مجھے مقام بخشوانا ہے اور وہ مقام مجھے دینا ہے. پھر جو ہے 80 کی دہائی میں عبد الکریم بلوچ صاحب کے پاس گیا. اس زمانے میں کراچی ٹی وی کے جنرل مینیجر تھے 80 کی دہائی میں, اور میں وہاں اس کے پاس پہنچا. میری ڈائریکٹ اس کے ساتھ کوئی جو ہے وہ نہیں تھی, تعلقات یا دوستی نہیں تھی. میرے کزن تھے جو ہے اختر بلوچ, جو بلوچستان ٹرانسپورٹ والے, وہ میرے کزن ہوتے ہیں رشتے میں. تو وہ مجھے جو ہے ان کا دوست تھا عبد الکریم بلوچ, کہنے لگے آپ اتنے اچھے بجاتے ہو تو آپ کیوں نہیں جو ہے ٹی وی کے لیے کیوں نہیں بجاتے ہو. میں نے کہا کہ یار مجھے ٹی وی کوئی جانتا نہیں ہے, مجھے کون جانے گا. کہنے لگے بزرگوں کی اتنے بڑے نام ہیں, آپ لے لیں, اس کا نام لے لیں, آپ کو تو سب پہچانیں گے. میں نے کہا کہ اس کے نام کو یوز نہیں کرنا, میں اپنی کسوٹی پہ اپنے آپ کو پرکھنا چاہتا ہوں. آج میں اپنے والد صاحب کا نام لوں یا دادا کا نام لوں, ان کی بیاہ پہ مجھے ایک پروگرام مل جائے گا, مجھے آتا کچھ نہیں ہے, تو میں ان کے نام کو خراب نہیں کرنا چاہتا. میں پہلے اس کو سیکھ کے اس کے بعد جو ہے میں آپ کو خود کہوں گا کہ مجھے لے جاؤ. تو ایسا معاملات اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے, اور میں نے اس کی ریاضت کی. دن رات جو ہے استادوں سے پوچھتا رہا, سیکھتا رہا, دادا کو سنتا رہا, والد صاحب کو سنتا رہا. گھر میں موسیقی تھی, تو کرتے کرتے 80 کی دہائی میں جو ہے وہ مجھے لے کے گیا. میں نے کہا کہ مجھے لے کے چلو, میں تھوڑا بہت جو ہے اس کو بجانے لگا ہوں, آپ لے چلیں. تو عبد الکریم بلوچ جی ایم تھے, سیاہ و سفید کے مالک تھے پی ٹی وی کے, تو وہ مجھے لے کے گئے. میں اپنے بینجوں کے ساتھ چلا گیا جی ایم کے کمرے میں. آج وہ جی ایم کے کمرے میں جو ہے امجد شاہ صاحب جو ہے وہ جی ایم ہیں. تو میں جو ہے کیا, تو انہوں نے میرے کزن کی بڑی جو ہے اچھی طریقے سے جو ہے ویلکم کی, ہمیں بٹھا دیا, خیریت معلوم کی. تو میرے کزن نے کہا کہ یہ میرے کزن ہیں,
ممتاز علی سبزل ان کا نام ہے. تو یہ بینجو بہت اچھا بجاتے ہیں. اب آپ دیکھیں, اب یہ غور طلب بات ہے, میں کیا کہنے جا رہا ہوں. اس نے کہا کہ یہ ممتاز علی سبزل ہے, یہ بینجو بہت اچھا بجاتے ہیں. بولے ماشاء اللہ. اس نے قلم اٹھا لی, ایک رکے پہ اس نے لکھا جی ایم کے نام پہ. کہنے لگے بیٹا یہ میں نے جو ہے کوئٹہ کے جی ایم پہ لکھ دیا, یہ لیٹر جو ہے وہ آپ یہ میرے جو ہے وہ لے کے جائیں, آپ کو 2-3 آئٹم بلوچی کے دیں گے. میں نے کہا کہ بلوچی کے لیے تو میں نہیں آیا ہوں, بلوچی تو سب بجا رہے ہیں, اب میں بلوچی بجاؤں, وہ بلوچی بجا رہے ہیں, مجھ سے سینئر بجا رہے ہیں, تو میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, تو میں کلاسیکل ہی بجاؤں گا. کہتے ہیں کیا آپ کلاسیکل بجاؤ گے؟ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں؟ جی ایم صاحب نے مجھے کہا, عبد الکریم بلوچ صاحب نے, شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں. بھائی کلاسیکل وہ سیکشن ہے جو نزاکت علی خان, سلامت علی خان, بڑے غلام علی خان, روشن آرا بیگم, قدرت اللہ خان, عاشق علی خان جیسے لوگوں کا جو ہے سیکشن ہے. آپ کی عمر کیا ہے؟ میرے اس زمانے میں میرے خیال میں جو ہے 14-15 سال کی میری عمر تھی. تو آپ اپنی عمر کو دیکھیں, اور آپ جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں اس قوم کو دیکھیں, اور اپنے ساس کو دیکھیں. کہیں سوٹ نہیں کرتا ہے کہ جو آپ کلاسیکل کی بات نہ کریں, یہ رکا لے کے آپ کوئٹہ جائیں. میں نے اس کو جواب دیا, میں نے کہا کہ سر جی آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے میری سفارش کی, لیکن وہاں میں نے نہیں جانا. کہنے کہ کیوں؟ میں نے کہا کہ میں سندھ دھرتی کا ہوں, آپ مجھے بلوچستان کیوں بھیج رہے ہیں؟ اس زمانے میں کوئٹہ جو ہے 22 گھنٹے کا راستہ تھا, راستے نہیں تھے, روڈیں اچھی نہیں تھی, گاڑیاں اچھی نہیں تھی. میں نے کہا کہ میرے لیاری سے ٹی وی کا راستہ جو 1.25 گھنٹے آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے, آپ مجھے 22 گھنٹے کے چکر کیوں کٹوا رہے ہیں؟ ایسا نہ کریں. کہنے لگے اس لیے جو کام آپ کے پاس ہے اس کام کی جو ہے وہاں زیادہ ویلیو ہے. میں آپ کو اپنے اسٹیشن میں کلاسیکل ریکارڈ نہیں کروا سکتا, میں اپنی بےعزتی اور نوکری نہیں گنوا سکتا. اتنے میں جو ہے وہ سلامت علی خان صاحب وہ آئے, اس میں داخل ہو گئے. بولے کیا جو ہے بچی کے ساتھ کیا بلو صاحب بحث مباحثہ ہو رہی ہے, کیا بات ہے؟ کہ نہیں بچے کو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے وہ آپ بلوچ ہو, اور جو ہے اس میں جو ہے وہ آپ بینجو بجاتے ہو, میں نے جو ہے رکا لکھ کے دیا جی ایم کے نام پہ, جو ہے وہ آپ کو پروگرام دیں گے, 3-4 آئٹم آپ کو دیں گے, ٹی اے ڈی اے, آپ کا تو اچھا پیسے بھی بنے, آپ جائیں. یہ منع کر رہے ہیں. کہنے کہ کیوں؟ کہنے لگے بچہ کہہ رہے کہ مجھے کلاسیکل ہی بجانا ہے. تو اس نے کہا کہ پھر بجانے دو, یہ تو اچھی بات ہے. بلوچ صاحب ایسے دیکھنے لگے خان صاحب کو, سلامت علی خان صاحب کہتے. تو کہنے لگے بھائی بیٹا آپ بجائیں, سنائیں. تو میں نے کہا کہ سر پھر طبلے والا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو بلوچ صاحب نے رنگ کیا مرغوب احمد صدیقی کو, جو سے خود راگ رنگ کے پروڈیوسر بھی تھے اور رئیس خان صاحب کے ستار میں شاگرد بھی تھے, وہ واقفیت والے تھے. اس کو فون کیا, کرنے کہ آپ کے کمرے میں کوئی طبلہ پلیئر ہے؟ بولا بشیر خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس زمانے میں بشیر خان صاحب کے ساتھ جو ہے ریڈیو میں بجا رہا تھا. تو بشیر خان کو پتا تھا کہ میں جو ہے خالق داد صاحب کا پوتا ہوں. میں نے بشیر خان کو کہا کہ آپ نے میرے بزرگوں کا نام نہیں لینا, میں اپنے کسوٹی پہ اپنے آپ کو پرکھنا چاہتا ہوں. مجھے کام آئے گا تو مجھے دے دیں گے, کام نہیں آئے گا پھر میں اور 10-15 سال اور مزید محنت کروں گا, لیکن کرنا تو مجھے یہ ہے جو میرے دادا نے کیا. تو وہی ساز وغیرہ ہم نے جو ہے نکال کے ٹیون کر دی. خان صاحب نے بھی اپنے طبلہ نکال دیا, بشیر خان صاحب نے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اس وقت کی جو ہے وہ نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس وقت کا راگ میں نے کوئی پیش کیا. جیسی پہلی گت ہم نے شروع کی, سلامت علی خان نے ایسا کیا,
बोला बस बेटा, बलोच साहब इसको आज ही रिकॉर्ड कर दो। वाह। तो 80 की दहाई 2026 से वो सिलसिला, मैंने एक रास्ता जो है इस साज, उस ज़माने में पीटीवी में, ये बात बड़ी याद की बात है, उस ज़माने में पीटीवी में और आज भी पीटीवी में, आज भी उस ज़माने में पीटीवी में जो है इस साज की ड्यूरेशन जो है 3 मिनट की थी, वो भी उस सिंधी धुने बजाना। और क्लासिकल प्रोग्राम्स के लिए ये साज जो है नाफिद थी, जो है वो काबिल कबूल नहीं थी। इसको मैंने मुझसे पहले मेरे दादा ने करवाया था। वो तो बहुत ज़माना पहले जो है, जब शुरू में जो है वो 67 में जब पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो का क़याम हुआ, तो जो है उसमें जो है मेरे दादा बजाते थे। लेकिन वो तो पुरानी बातें हैं, वो तो लोगों के जो है दिलो दिमाग से वॉश हो गए। अब ये साज जो है पीटीवी में मतलब जो है इसको पीटीवी में इस साज को मकाम मैंने दिलवाया और उर्दू प्रोग्राम्स के लिए मैंने जो है इसको अलाउ किया। फिर ये काम हो गया, फिर मैं रेडियो पाकिस्तान में अपने दादा की सीट पे बजाता रहा। अब मैंने देखा इस काम को भी मैंने शुरू किया है और टीवी में भी जो है मेरा काम चलने लगा। फिर मैंने जो है ट्रेवल का रास्ता चूज़ किया। फिर मैंने जो है वो आधी दुनिया देखी उसमें करते करते। फिर मैंने जो है फिर ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस का दौर आ गया। ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस का एक प्रॉपर तरीके से मैं जो है बजाता रहा। फिर तहज़ीब फाउंडेशन का हुआ, फिर तहज़ीब फाउंडेशन के लिए मैं बजाता रहा। मैंने सार्क कॉन्फ्रेंस बजाई, इस साज को इंट्रोड्यूस करवाया। मैंने अब्रॉड में साज को इंट्रोड्यूस करवाया एज ए सोलो। मैं किसी के पीछे मैंने नहीं बजाया। आधी दुनिया देखी, मैं सोलो बजाता रहा। सोलो बजाते रहे। ये नहीं कि मैं जो है किसी के पीछे बजा रहा हूँ, नहीं, ये काम ही नहीं किया। मेन परफॉर्मेंसेस बिल्कुल। ऑडियंस अगर जो है बैठी हुई तो मुझे सुने, मैं किसी के पीछे। मुझे आज भी कितनी ऑफरें होती हैं कि उस्ताद साहब आप हमारे साथ मिले। मैंने बोला नहीं, ये काम मैंने आप लोगों के पीछे बजाने के लिए नहीं सीखा। आज तक मैंने किसी के पीछे नहीं बजा, अपने उस्तादों के पीछे बजाता रहा। फिर मैंने जो है वर्ल्ड फेस्टिवल में जो है इसको बजाया, सार्क कॉन्फ्रेंस में बजवाया। और फिर मैंने जो है बर्रसगीर कॉन्फ्रेंस बजाया, ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस बजाया, आधी दुनिया में बजाया मैंने। और 3 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को म्यूज़िक सुनाया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सुनाया, फ़ारूक अहमद लगारी साहब को सुनाया। इवन मैंने जो है रफ़ीक तारक जो मौलाना थे उसको भी म्यूज़िक सुनाया। सबको म्यूज़िक सुनाया। अपने पीरियड में जितने भी गवर्नर थे, जितने सीएम थे, सबको म्यूज़िक सुनाया। सब प्यार करते थे और म्यूज़िक के बहुत जो है रिस्पेक्ट है, बहुत जो है वो लोगों ने जो है पजीराई की। फिर जो है ऐसे लोग मिल गए हैं, हमारी बाजी आयला रज़ा, उन्होंने मुझे जो है बहुत जो है वो जो है मुझे जो है, यानी आप ये समझे कि जो है हमें मतलब जो है वो हाईलाइट करने में शरीफ हमान साहब, तो उन्होंने मुझे जो है बहुत मौके फराहम किए, बहुत मौके फराहम किए। और इसी तरह जो है अहमद शाह साहब ने मौके फराहम किए, बजाते रहे। और अब ये है कि जो है लियारी से ताल्लुक़ रखने वाले ने जो है वर्ल्ड फेस्टिवल म्यूज़िक की ओपनिंग की। वाह, ये तारीख में लिखी जाएगी बात कि वर्ल्ड फेस्टिवल में म्यूज़िक में जो है 62 कंट्रीज़ अपने एम्बेसडर के साथ आ जाए, वहाँ लियारी का एक रहने वाला जो है उसकी ओपनिंग करे। तो ये मेरे लिए, मेरे ख्याल में तमाम अवार्ड से जो है मेरे लिए जो है किसी रिवॉर्ड से कम नहीं। वो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की हमेशा। और आज भी जो है मैं रियासतें करता हूँ, इस उम्र में रह के बहुत रियाजत करता हूँ और साज बनाता रहता हूँ। ये जो साज है मेरे सामने, मैं अपने साज अपने हाथों से खुद बनाता हूँ। तो उस्ताद इसमें कितना टाइम लगता है जब आप ये बनाते हैं और इस पे कितनी मेहनत है? वैसे अगर जो है वो कंटिन्यू, अगर जो है वो आपके पास अगर
پر ڈے کے حساب سے 4-5 گھنٹے اس کو دیں گے تو جو ہے یہ 1 مہینے میں ایک بہترین بینچ تیار ہوگا. 1 مہینے میں؟ ہاں, لیکن چونکہ میں بہت زیادہ بزی ہوتا ہوں اپنی کلاسوں میں, اپنی شاگردوں میں, میڈیا کے ساتھ میٹنگز وغیرہ جو ہے اس طرح کے پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں, بزی رہتا ہوں, کہیں نہ کہیں بلایا ہوا ہو جاتا ہے. کبھی جو ہے اسلام آباد جاتا ہوں, کبھی لاہور جاتا ہوں, کبھی کوئٹہ جانا ہوتا ہے, کبھی ٹریول کرتا رہتا ہوں. تو کرتے کرتے جو ہے اب دماغ جو ہے وہ وسیع ہونے لگا تھوڑا بہت. پھر میں نے جو ہے اس میں ایک ایسی جو ہے وہ ڈیزائن لے کر آیا, تو جو ہے اس میں مینٹ بھی میں نے اس کو کوشش کی اپنی طرف سے کہ اس میں جو ہے جس طرح ستار اور سرود میں جو مینڈ ہے وہ کیسے جو ہے. پھر میں نے جو ہے بڑی کوشش کرنے کے بعد تو یہ میں نے تلاش کی تو, اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور اس طرح سے جو ہے یہ بن گیا. یہ سلسلہ بزرگوں کے. ایک مرتبہ پھر میں کہتا ہوں اس کام کا تعلق, آپ کہتے ہیں کہ میں اس کام سے منسلک رہوں, تو خدا رہا نیو جنریشن سے میری ایک التجا ہے کہ اس کام کو پراپر سیکھیں. جو پراپر سیکھنے والا ہوتا ہے نا وہ میڈیا کا رخ کرتا ہے. جو اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا ہے وہ کبھی نہیں جا سکتا ہے وہاں, چونکہ ان کو پتا ہے کہ وہاں پوچھ ہوگی اور وہاں سارے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس لیے اس طرف رخ نہیں کرتے. تو استاد آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو میرا سوال ہے وہ سروائیول پہ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپرچونیٹیز اور ریسورسز موجود ہیں, یوتھ نہیں جاتی, یا پھر کیونکہ نوجوانوں سے جب ہم بات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, تو ان کی شکایت یہ ہے کہ ریسورسز موجود نہیں ہیں, سروائیول کا مسئلہ ہے. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اب ایک اور بات بھی ہے نا, اب تو یار بڑی اپارچونیٹیز ہیں. آپ اس نیپا میں بھی جو ہے وہاں محمود علی خان صاحب سکھاتے ہیں, آرٹس کونسل میں محمود علی خان صاحب سکھاتے ہیں, ہمارے استاد ہیں, استاد گھرانہ ہیں ہمارے. تو وہاں ہمارے وہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے بھائی اتنے فیس ہیں, اگر جو ہے آپ اس کے شوق رکھتے ہیں, ذوق رکھتے ہیں کہ آپ کو اتنی پے کرنی ہے, آپ وہاں اپنی غریبی کو ظاہر کر سکتے ہیں. وہ اپارچونیٹیز ہیں, وہ مطلب جو ہے وہ آپ کے سر پہ اپنے جو ہے وہ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے بغیر جو ہے وہ فیس کے سیکھ رہے ہیں وہاں. بہت سارے لوگ اس میں کوآپریٹ کرتے ہیں, بولا یار اس میں ٹیلنٹ ہے, یہ کل کو جو ہے ملک کا بہت بڑا آرٹسٹ بنے گا, یہ ملک کا نام پیدا کرے گا. تو اگر آج اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو جو ہے کل تو جو ہے یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی, تو جو ہے یہ سمجھے گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے کسی ادارے نے میری سپورٹ کی, میں اس مقام پہ ہوں. تو ہمارے بچے خود نہیں جاتے ہیں. اور میں نے ان سے پوچھ سکتے ہیں راجندر سے کہ میں آپ سے اتنے سالوں میں آپ آ رہے ہیں, میں نے کتنے پیسے آپ سے لیے ہیں. میں آپ کے سامنے مثال ہے, اس سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے, پوچھیں کہ میں نے 10 روپے آپ سے لیے, لیکن اس تو سارے آپ جیسے تو نہیں ہوتے. میں نے کہا کہ آپ میں نے بہت کہا, میں نے کہا کہ ابھی تو اپارچونیٹی ہے کہ ہم کسی کمرے میں جو ہے وہ مہر گھر کے کسی کمرے میں بیٹھ کے آپ کو سکھا سکتے ہیں. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, مجھے پیسے کی کیا ضرورت ہے. آپ کل کو جو ہے آرٹسٹ بنو گے, میرے حق میں تو دعا تو کرو گے نا کہ ہم نے یار استاد نے ہمیں جو ہے وہ کیسا خوبصورت روٹ دکھایا, اور ہم نے جو ہے نہ اس نے مجھ سے فیس مانگی. اب یہ کہ جو ہے وہ پیر پہ پیر رکھ کے جو ہے وہ اکڑ پر میں نے جو ہے دیکھے میں جو ہے ارے اگر ہم جو ہے وہ 2 آرٹسٹ ایسے ہیں, ہم سندھ کی بات کر رہے ہیں, میوزیشین فرحان رئیس خان اور میں, ہم لوگوں کی جو ہے بہت اچھی فیس ہے, اور ہم جو بجاتے ہیں ہمیں بہت اچھی پیمنٹ ملتی ہے, اور جو ہے اس پہ ہمارا گھر باہر چل رہا ہے.
ایک کانسرٹ کرتے ہیں جو ہے وہ ایک کانسرٹ کرتے ہیں ہم 1.5-2 مہینے جو آرام سے سکون کے ساتھ بیٹھیں کھائیں موج اڑائیں, اتنی فیس ملتی ہے ہمیں. لیکن اب جو ہے آپ کے پاس وہ ہنر تو ہونی چاہیے نا, وہ ہنر جو ہے ایک کسی استاد سے ٹرانسفر ہوگا نا. یہ تو طے شدہ بات ہے کہ آج کتنے گھرانے ہیں, مطلب جو ہے بہت سارے گھرانے ہیں, ان گھرانوں میں سے بھی چند بچے نکل آتے ہیں جب وہ اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں تو وہ آگے آ جاتا ہے. گھرانے تو بہت ہیں نا, لیکن سب کے بچے تو جو ہے وہ منظر عام پہ نہیں آتے. جو اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہیں اور جو ہے اس کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں تو وہ آئی لائٹ ہوگی, اس کو آئی لائٹ ہونا ہے اور خود سامنے آنا ہے پوری دنیا کے سامنے, چونکہ انہوں نے ریاستیں کی ہیں. لیکن استاد ایک اور بھی مسئلہ ہے, ہمارے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ بہت سارے بچے سیکھنا چاہتے ہیں میوزک, لیکن کہیں نہ کہیں اور بھی فیکٹرز ہیں ان کو روکنے کی, نہ صرف ریسورسز بلکہ یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ یہ حرام ہے اور بہت سارے ایکسٹریمزم کے فیکٹرز بھی موجود ہیں. تو ان کے لیے ان کو وہ کیسے انکاؤنٹر کر سکتے ہیں, کیونکہ میوزک کی تو کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی. دیکھیں اب یہ ہے کہ جو ہے بہت ساری جو ہے وہ جگہوں میں ہم نے خود بھی محسوس کیا, لیکن جو ہے وہ میجورٹی جو ہے لوگ جو ہے اس کو جو ہے وہ ایک طرف رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو کام محنت سے سیکھی جائے اور اس میں آپ کا پسینہ بہے تو اس کا رزق جو ہے وہ کہتے ہیں لوگ وہ جو ہے حرام نہیں حلال کہلاتا ہے. جس میں آپ کی دیکھو ریاضت کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ کتنی ریاضتیں کرتے ہو نا اب اگر یہ کام اتنا سستا ہوتا تو جو ہے وہ لی مارکیٹ میں یا امپریس مارکیٹ میں کوئی فروٹ کی ریڈی پہ نہیں ہوتا, سارے یہ کرتے تھے. یہ کام جو ہے سب نہیں کر سکتے ہیں نا, یہ کام محنت طلب کام ہے. تو ایک بندے کو سیکھنے کے لیے 30-35 سال جو ہے وہ لگ جاتے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ حرام کیسے ہو. انہوں نے محنتیں کی. ایک انجینئر بننے کے لیے 30-35 سال چاہیے ہوتا ہے, ایک ڈاکٹر کو بھی اتنا ہی پیریڈ لگتا ہے, بلکہ اس کو تو سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے, بھائی آپ ڈاکٹر بن گئے انجینئر ہو گئے. یہاں تو 100 سال اگر بجے ہیں تو اس کی سرٹیفکیٹ ہے ہی نہیں, اور اسٹل آپ جو ہے وہ بالکل ون پہ ہی کھڑے ہیں. ہاں مطلب آگے نہیں, یہ اتنا بڑا کام ہے, اتنا بڑا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. بالکل بالکل چھوٹا کام نہیں ہے جو. اور یہ مطلب ایک بندے سے جو ہے کسی کو ہرٹ نہیں ہو رہا, کوئی آپ کے بجانے سے کوئی تکلیف نہیں ہو رہا ہے, کوئی آپ کے بجانے سے کوئی محسوس ہو رہا ہے, اس کو خوشی راحت مل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کو تو جو ہے اپنے خوش رکھتا ہے کہ جو ہے یار یہ بندے کو جو ہے بالکل اداس بیٹھا ہوا تھا, یہ تو جو اس کے چہرے میں چمک آ گئی سن کے میوزک تو جو ہے. دیکھیے داؤد علیہ السلام کے جو ہے وہ کہانی چیپٹر پڑھے نا پوری قرآن پاک میں, تو اس کی آواز میں وہ سر موجود تھی نا, سر سے تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے پیار ہے نا. پیار نہیں ہے سر سے جس کو او مورخ انسان نہیں. سر انسان بنا دیتا ہے, سر رحمان ملا دیتا ہے, سر کے آگے جلنے والے پروانے نادان نہیں. تو یہ مقصد یہ ہے کہ جو ہے جو کام میں آپ کی ریاضت شامل ہو, آپ کے پسینے جو ہے نکل آئیں, اور وہ کام 1-2 دن کی بات نہ ہو, 2-4 سال کی بات نہ ہو, اس میں مدتوں لگ جائے, تو پھر جو ہے وہ کیسے جو ہے مجھے سمجھ بھی نہیں آتا. بالکل. اور میوزک تو لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے نا, لوگوں کو کبھی بالکل جوڑنے کا کام توڑتا نہیں ہے, اور راحت پرووائڈ کرتا ہے آپ کو, سکون, ریلیکسیشن ہوتی ہے. بالکل. تو آپ کو کتنی ریلیکسیشن ملتی ہے جب آپ بہت زیادہ, بہت زیادہ. اور جب آپ ڈپریس ہوتے ہو, میں کوئی راگ چڑھتا ہوں جیسے وقت کے حساب سے, وقت کے حساب سے. تو میری جو ہے آپ کے پروگرام کی توسط سے جو بچے اور بچیاں اس لیاری میں رہتے ہیں, کسی کو بھی موسیقی سے پیار ہے, وہ سیکھنا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتی ہیں, ان کے پاس مالی حالات اس کے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں, وہ بڑے اداروں میں نہیں جا سکتے,
تو ان سے التجا ہے کہ ممتاز علی سفضل کا گھر ان کے لیے حاضر ہے. واہ. میں ٹائم دوں گا, آپ لوگ سیکھیں, اور مجھے جو ہے اب جب تک میری زندگیاں سیکھتے رہیں, میں نے آپ سے 10 روپے نہیں لینا. میں آپ کے توسط سے, آپ کے جو ہے وہ چینل کے توسط سے کہہ رہا ہوں, جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی اچھی سر دی ہے, آواز دی ہے, یا اس میں جو ہے وہ ٹیلنٹس ہیں, کسی سے بھی پوچھو لیاری میں ممتاز علی سفضل کا, میں فری آف کاسٹ اس کو سکھاؤں گا. بہت بڑی بات ہے استاد. کسی کے اپنے گھر کا ایک جو ہے وہ فرد سمجھ کے, بچہ سمجھ کے اس کے سکھاؤں گا. اور مثال جو ہے وہ راجندر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں اس کو ایسے ہی ٹریٹ کرتا ہوں کہ جو اس کو کہتا ہوں کہ میں اور آپ استاد, آپ میرے شاگرد نہیں, آپ میرے فیملی ممبر ہو. آپ کل کے بجائے میرے سامنے, آپ مجھے استاد کاؤنٹ نہ کریں, بس آپ محنت کرتے رہیں. اور وہ اپنے ڈر نکالیں کہ یار استاد پتہ نہیں کیا کہے گا, کوئی سنائے گا کہ کیا یار آپ کے ہاتھ صحیح نہیں ہے. لیکن ریاضت, آپ کے ہاتھ کیسے چلیں گے, بینجو پہ کیسے ہاتھ چلیں گے. جتنے بھی جو ہے جو بینجو بجا رہے ہیں, اب سسٹم یہ ہے کہ یہ جو ہے بیچ والے جو ہے انگلی پہ جو ہے سا کا مقام رکھ رہے ہیں. اب میں ایسے لوگوں سے یہ کہتا ہوں خدا را کہ آپ اپنی طرف سے جو ہے بزرگوں کی جو ہے ریت کو نہ توڑیں, اور یہ جو ہے بیچ کے فنگرز کو جو ہے آپ جو ہے سا کا مقام دیتے ہو, تو لوگ جو جانتا ہے اس کام کو, وہ آپ کو تو جو ہے وہ عجیب نظروں سے دیکھے گا کہ جو ہے کہ یہ استاد سکھا رہا ہے, اس کی تو اپنا قبلہ درست نہیں ہے. جو اس کی شروعات کی جو ہے وہ جو فنگرز کی سیٹنگ ہے, یہ آگے چل کے تو پھر جو ہے دیکھیں بینجو پہ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ اس طرح ہاتھ چلنا, اس طرح جو ہے ٹچ کرنا, یہ کرچ کو اس ہاتھ سے ٹچ کرتے ہیں, تو یہ سرے سے غلط ہے. اور جو ہے بزرگوں نے جو بجایا اسی ریت کو لے کے چلے, جو ہمارے بزرگوں نے ریت بنائی ہے. اس کے بعد اس کے فالوورز جتنے بھی تھے, براول, بیلجیم اور باقی وہ سارے اسی ریت کو فالو کر رہے ہیں. پنجاب میں سارے جتنے بینجو نواز ہیں اسی ریت کو فالو کر رہے ہیں. انٹیریئر سندھ میں جتنے بھی بینجو نواز ہیں بزرگوں کی جو ہے ہمارے بزرگوں کی ریت کو جو ہے بالکل. آپ لوگوں نے کون سا دندہ شروع کیا ہے, اور آپ یہ کر رہے ہیں کہ جو ہے یہ ساہ کا جو ہے وہ فنگرز ہے. ارے بھائی آپ خدا را جو ہے اس طرح کا جو ہے وہ ماحول نہ پیدا کریں کہ جس سے جو ہے وہ آگے جا کے اس کے جو ہے انگل کام نہ کریں, اس کے ہاتھوں میں جو ہے وہ ایکٹیو فن ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. غلط ریاضت سے جو ہے وہ سارے سسٹم خراب ہو جاتے ہیں. میں اگر ستار سیکھنے جاؤں تو ستاریہ بتائے گا نا مجھے, بھائی سارے گاما پادا نی سا سا نی دا پا ما گا رے سا کے لیے یہ فنگرز استعمال ہوتے ہیں, تو مجھے اس کے جو ہے اس کو فالو کرنا ہے نا, جو احساس کے استاد ہیں. اب میں جو ہے وہ خود جو ہے ان کے اوپر استاد بنوں اور خود اپنا ایک اسٹائل بنا دوں, تو ناانصافی ہے. تو مجھ سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے. تو یہ ہے کہ جو ہے وہ انسان کو چاہیے کہ استادوں کی عزت کرے, گھرانے داروں کی عزت کریں, ان کی کنٹریبیوشن کو دیکھیں, ان کے بزرگوں کو دیکھیں, ان کا ادب کریں. ادب سے سارا جو ہے آتا ہے. جس کام میں جو ہے قابل ہیں, چاہے سنگر ہیں, چاہے ہارمونیم پلیئر ہیں, چاہے سروت پلیئر ہیں, چاہے ستار پلیئر ہیں, کوئی اچھا بجا رہا ہے, جس کا کوئی نام ہو گیا ہے, تو جو ہے اس کو جو ہے ماننا چاہیے, کھلے دل سے ماننا چاہیے. تو استاد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بینجو ہے وہ لیاری کا ہیریٹیج ہے؟ بالکل, تو ہمارے بزرگ تو لیاری کے تھے نا. اور یہ ایک بات تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. تو یہ جو ہے وہ بینجو کو جو ہے وہ ہمارے بزرگوں کا ساز تھا جو لیاری کے تھے, یہ بینجو کو جو ہے وہ بلوچستان سے منسوب کر رہے ہیں. یہ سرے سے غلط بات ہے.
بنانے والا اس کا موجد جو ہے وہ لیاری کا تھا. آپ اس ساز کو جو ہے لے کے بلوچستان کو جو ہے یہ بلوچستان میں جو ہے وہ جو ہے اس کی پہچان بلوچستان میں آج تک کوئی بینجو والا کہاں ایک تو جو ہے ایک نامی گرامی بینجو والا جو ہے وہ گزرا ہے, ابھی بھی ہے ہمارے درمیان, اللہ ان کو زندگی دے. تاج محمد تاجل فیض محمد بلوچ کے جو ہے بیٹے ہیں, پرائڈ آف پرفارمنس ہے. وہ تو جو ہے وہ اسی رول کو فالو کر رہے ہیں. لیکن استاد اس وقت ہم نے تو سنا ہے کہ لیاری جو ہے وہ بلوچستان کا حصہ تھا. ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن ابھی جو موجودہ صورتحال کی بات کر رہا ہوں نا, اوکے, یہ جو ہے ساز کی پیدائش جو ہے, اس کی کریشن جو ہے لیاری سے ہے. اوکے, تو آپ اس کی پیدائش لیاری سے ہیں تو پھر آپ اس لیاری کے ساز کو آپ بلوچستان میں کیوں کنورٹ کر رہے ہیں؟ بلوچستان میں کس نے بنایا اس کو؟ بلوچستان میں تو سارے ہمارے شاگردوں کے شاگرد یہ بچے بجا رہے ہیں, انہوں نے بجایا بھینجو. تو لیجنڈز لوگوں نے بنایا ہے, ان کا تعلق لیاری کے ساتھ تھا. لیاری بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. لیاری میں بہترین آرٹسٹ آپ کو ملیں گے, بہترین میوزیشین, بہترین جو ہے صحافی ملیں گے, بہترین باکسر ملیں گے, بہترین فٹ بالر ملیں گے, بہترین سائیکلسٹ ملیں گے. لیاری تو جو ہے یار پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں جو ہے سب سے اگر ٹیلنٹ اگر پوری دنیا میں موجود ہے کثرت سے زیادہ, وہ لیاری ہے. چونکہ میں نے آدھی دنیا تو میں نے بھی دیکھی ہے. میں نے ایسا کہیں ایک چھوٹی سی جو ہے قصبے میں, ایک چھوٹی سی جو ہے سٹی میں, چھوٹی سے جو ہے وہ اس میں اتنی ساری جو ہے مواد ہوں, فٹ بالر بھی ہوں, میوزیشین بھی ہوں, سنگر بھی ہوں, اور جو ہے دانشور بھی ہوں, اور باکسر بھی ہوں, سائیکلسٹ بھی ہوں, فٹ بالر بھی ہوں. اتنا جو ہے ذخیرہ اتنے چھوٹے سے قصبے میں جو ہے پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا. اور پوری دنیا میں زیادہ ظلم بھی لیاری کے ساتھ ہوا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ جو ہے وہ چونکہ وہ اس میں جو ہے وہ کچھ لوگوں کی جو ہے شاید جو ہے وہ لیاری سے جو ہے شروع سے جو ہے وہ لیاری کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ویسے, تو اور کوئی ریزن نہیں ہے. لیاری میں رہنے والے سارے ڈیسنٹ لوگ ہیں, سارے میوزک لورز ہیں, سارے فٹ بال. اب آپ دیکھیں نا ورلڈ کپ دیکھیں نا, ورلڈ کپ میں پوری دنیا میں جتنی جشن لیاری میں جو ہے وہ ہمارے لیاری والے بناتے ہیں ایسا کہیں بھی نہیں. ہر دوسری گلی میں بڑے اسکرین لگے ہوئے ہیں, پوسٹر لگے ہوئے ہیں, گھروں میں پوسٹر, چھتوں میں جو ہے اس کے جو ہے فلیکس لگے ہوئے ہیں ملکوں کے. ایسا کہیں بھی نہیں ہے. واہ, کراچی تو بہت بڑی جگہ ہے نا, پاکستان میں دیکھیں کہیں بھی نہیں ہے جو لیاری میں ہے. تو لیاری کو جو ہے وہ لیاری کے لوگوں سے جو ہے گورنمنٹ سطح پہ جو ہے گورنمنٹ کو بھی جو ہے پیار کرنی چاہیے. بیٹر چینج کر دو اس کی. اور لیاری کے جتنے بھی جو ہے وہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں. پاکستان کا جو ہے ہم جہاں ٹریول کرتے ہیں تو ہمارے جیب میں شناختی کارڈ پاکستان کا ہے, ٹریول کرتے ہیں ہمارے پاس پاسپورٹ پاکستان کا ہے. سر ایک منٹ بس, یہ بیٹری چینج کر دیں. بہت معذرت, بہت معذرت. تو آپ کہہ رہے تھے کہ لیاری جو ہے وہ لیاری کراچی کے دیگر علاقوں سے کتنا مختلف ہے؟ بھائی لیاری کے لوگ سب سے پہلے جو ہے مہمان نواز ہیں, زندہ دل لوگ ہیں, اور ٹیلنٹس کا جو ہے گڑھ ہے کسی بھی حوالے سے. بہترین آپ کو جو ہے فٹ بالر ملیں گے, بہترین باکسر ملیں گے, بہترین مصنف ملیں گے, بہترین جو ہے وہ آپ کو جو ہے میوزیشین ملیں گے, بہترین سنگر ملیں گے, اور بہترین سائیکلسٹ ملیں گے. لیاری ایک چھوٹا سا قصبے میں اتنی ساری خوبیاں موجود ہو تو گورنمنٹ کو چاہیے اس کو ہائی لائٹ کرے. اگر یہاں سے لوگ نکلیں گے تو باہر جائیں گے تو پاکستان کا نام ہوگا نا. یہ تو ہندوستان یا کوئی اور تو نہیں ہے نا, یہ تو پاکستان ہی ہے سارے. تو اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ لیول پہ. تو احمد شاہ صاحب کچھ لوگوں کو جو ہے آفریں بھی دی ہیں انہوں نے لیاری کے لوگوں کو. ان کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ سارے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جن کے پاس اگر فیس کا بھی مسئلہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ آ جائیے گا, آپ یہ کام سیکھیں. چونکہ جو ہے وہ انسٹرکٹر کو خود پے کرتے ہیں نا, احمد شاہ صاحب پے کرتے ہیں. تو انہوں نے کئی بار کہا کہ بھائی لیاری میں جتنے بھی میل فیمیل جتنے بھی لوگ ہیں
کوئی سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دروازے کھلے ہیں آرٹس کونسل کے. اب میں آپ کے چینل کے مطابق جو ہے توسط سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بچے اور بچیاں وہاں نہیں جا سکتے، ان کے لیے مشکلات ہیں، تو میں لیاری میں رہتا ہوں. میرا گھر جو ہے آپ کسی سے پوچھیں استاد ممتاز ریس افضل، میں کانٹیکٹ بھی چھوڑ رہا ہوں 0333249560. آپ کسی وقت بھی آئیں، میرے بچوں میں بیٹھیں، میری فیملی ممبر بنیں اور موسیقی سیکھیں فری آف کاسٹ. بہت شکریہ استاد، بہت شکریہ. ہمیں آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. اور بس میرا آپ سے ایک آخری سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ فرسٹ ٹائم آپ سے ملے اور آپ اپنا تعارف ان کے سامنے کرائیں تو آپ کیا کہیں گے کہ ممتاز افضل کون ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہر ممتاز افضل جو ہے وہ دنیا کا اخیر ترین بندہ ہے اور جو ہے اس کی تلاش میں لگا ہوا ہے کہ میں اپنے آپ کو کیسے لوگوں میں منواؤں اور کیا محنت کروں، مزید کیا میں محنت کروں کہ لوگ مجھے اچھے الفاظوں میں یاد کریں. میرے جانے کے بعد وہ کہیں کہ بھائی اس کام کو، اس ساز کو انہوں نے جو ہے بہت جو ہے وہ مقام پہ جا کے جو ہے وہ چھوڑا. میں چاہتا ہوں کہ یہ لیگیسی بھی ہمارے گھرانے میں جس طرح جو ہے ہمارے بزرگوں کے جو ہے کرتے کرتے میرے باپ، اب مجھ پہ جو ہے یہ ذمہ داریاں آ گئی ہیں. اب میں بھی جو ہے اپنے بلکہ جو ہے وہ پوتے کو شروع کیا ہوا ہے، وہ تو جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں جو ہے. تو ویسے بھی جو ہے یہ بھی سیکھ رہے ہیں، یہ بھی تو ہماری فیملی ممبر ہے. شاگرد تو فیملی ممبر ہوگا نا، تو کوئی بھی کہیں بھی میل ہو فیمیل ہو ہماری فیملی ممبر ہوگا. اس کو سیکھنا ہے اور پھر اس لیگیسی کو جو ہے آگے لے کے جانا ہے. تو ہم نے جو ہے وہ اپنے بزرگوں کے جو ہے جتنا ہم سے ہو سکا، میں نہیں کہتا ہوں کہ میں نے جسٹیفائی کیا، وہ جسٹیفائی کی جو ہے وہ آپ لوگ اس کو دیکھو کہ کہنے میں نے کیا کہ نہیں کیا. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں. وہ بہت بڑے لوگ تھے، وہ بہت بڑے لوگ تھے. میرے دادا نے ایک بات عرض کی تھی، کہنے کہ بھٹو کے پیریڈ میں ایک پروگرام جو ہے ہوا تھا بیچ لکشری ہوٹل میں. رضا شاہ پہلوی ایران کے بادشاہ بھٹو کے جو ہے وہ مہمان بن کے آئے تھے. تو انہوں نے ایک جو ہے پروگرامس کا جو ہے وہ تعین کیا کلاسیکل میوزک کا بیچ لکشری ہوٹل میں. تو دادا کہتے ہیں میں بھی جو ہے وہ ان میں انوائٹڈ تھا، بہت سارے اساتذہ جو ہے وہ خان صاحب بڑے لوگ انوائٹڈ تھے. سب نے گانا بجانا کیا. بولا میری باری جو ہے تقریباً جو ہے فجر سے تھوڑے پہلے آئی تھی. تو میں نے دیکھا کہ یار سب نے جو ہے اپنے حصے کا جو ہے وہ کام کیا. تو میں نے میاں کی ٹوڑی شروع کی. وہاں میاں کی ٹوڑی شروع کی. میں جیسے ہی اترا تو روشنارا بیگم نے میرے دادا سے پوچھا کہ آپ شاگرد کس کے ہو؟ دادا حیران ہو گئے، کہنے لگے خیریت. روشنارا بیگم ملکہ موسیقی. وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ شاگرد کس کے ہو؟ میرے دادا نے ریزن پوچھی. بولے خیریت. بولا میاں کی ٹوڑی میں مدھم جس وزن کے ساتھ لگتا ہے نا، ماں، مدھم سارے گام ماں کو کہتے ہیں. جس وزن کے ساتھ جو ہے جس روٹ میں جو ہے یہ مدھم جو ہے لگتا ہے نا میاں کی ٹوڑی میں، آپ نے جو ہے اس راگ کے ساتھ جسٹیفائی کیا آپ شاگرد کس کے ہو. پھر میرے دادا نے کہا کہ میں شاگرد استاد مبارک علی خان صاحب کا ہوں، گوالیار گھرانے کے. کہنے لگے واقعی. تو بزرگوں نے مطلب جو ہے اس کام کو جو ہے بہت جو ہے سراہا ہے، بہت محنت، بہت ٹائم دی ہے. وہ دیکھیں کتنے بڑے لوگ تھے. میں نے خود دیکھا قدرت اللہ خان صاحب اور میرے دادا مبارک علی خان صاحب کی گدی میں بیٹھتے تھے. جب میں سیکھنے گیا ظفر علی خان صاحب، محمود علی خان صاحب بہت بڑے نام ہمارے ساتھ ہی بیٹھتے تھے. لیکن قدرت اللہ خان صاحب میرے دادا کو جو اپنے ساتھ ہی بٹھاتے تھے. میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ خان صاحب آپ دادا کو جو ہے بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، آپ اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں. یہاں تو ہم نے منظور علی خان کو، وزیر علی خان کو، فدا حسین خان کو دیکھا جو آپ بٹھاتے سامنے. میرے دادا کو آپ اپنے جو ہے اس میں گدی پہ کیوں بٹھاتے ہیں؟ کہنے لگے میرے والد صاحب کے جو ہے
بہت اچھے شاگرد ہیں. واہ واہ. اور اس نے شاگردی کا حق ادا کیا. واہ جی. تو یہ ہونا چاہیے نا کسی شاگرد کو جو ہے. دیکھو انہوں نے دل سے مانا, پھر انہوں نے دعا کی میرے لیے کہ میرا تو جو ہے وہ میرے خاندان میں, میری اولاد میں کوئی ایسا جو ہے بچہ پیدا کرو اے مالک کہ وہ میری لیگیسی کو لے کے کنٹینیو کرے, اور اس کی صورت میں جو ہے وہ میں اس گھرانے میں پیدا ہوا. پھر میں نے بزرگوں کی جو ہے اس جیسے تو جو ہے وہ ہم تو کیا, میں اگر جو ہے وہ 7 دفعہ بھی پیدا ہوں تو جو ہے اس جیسا کام تو نہیں کر سکتا, لیکن اس کو جو ہے لیگیسی کو جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں. اب دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہوتا ہے. استاد یہ میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ اگر آج سے 100 سال بعد لوگ استاد ممتاز علی سبزل کو سن رہے ہوں تو وہ کیا سمجھیں آپ کی میوزک سے, کیا سیکھیں؟ دیکھیں, ایک اس سے پہلے ایک عرض کرنا چاہوں گا, میں بڑے اچھے لیجنڈس کو سنتا تھا, بڑے بڑے لوگوں کو. یہ میری جو ہے مشاغل میں شامل تھی, اچھے اچھے ستار نواز, اچھے سرود نواز. تو مجھے جو ہے ایک دفعہ جو ہے وہ علی اکبر خان صاحب کو سرود نواز ہیں جن کے جو ہے وہ گھر کے شاگردوں میں روی شنکر ہے, تو اس کو مجھے جو ہے سننے کا موقع ملا. پھر میں نے فائنڈ آؤٹ کیا اس کا ایڈریس کیا ہے. ان کی جو ہے وہ میوزک اکیڈمی تھی, کالج تھی جو ہے وہ کیلیفورنیا میں. تو اس کو میں نے جو اپنی ریکارڈنگ سینڈ کی علی اکبر خان صاحب کو. تو کوئی ہمیں چیلنج نہیں کر سکتا. اس کا لیٹر جو ہے میں نے پریزرو کیا ہوا ہے. میں نے کچھ لوگوں کو دکھایا, شاگرد کو دکھایا, فرحان رئیس خان کو دکھایا میں نے. انہوں نے کہا کہ جو ہے آپ سچ بتاؤ کہ آپ بینجو بجاتے ہو یا کوئی اور ساز بجاتے ہو. بینجو کا تو سرے سے ٹون ہے ہی نہیں. کیا کیا ہے اس میں جو ہے وہ سرود اور ستار کے درمیان بولتا ہے یہ ساز. یہ تو میرے لیے یار دنیا کا سب سے بڑا ریوارڈ نہیں ہے تو اور کیا ہے. یعنی دنیا کا سب سے اعلیٰ سرود نواز, یعنی جن کے شاگردوں میں, جن کے والد صاحب کے شاگرد میں روی شنکر شامل ہو, وہ کہہ رہا ہو کہ آپ سچ بتاؤ کہ جو ہے آپ سرود بجاتے ہو, کوئی اور ساز بجاتے ہو, بینجو تو نہیں ہے. تو میں خود حیران ہو گیا. اور لیٹر میں نے اپنے والد صاحب کو دکھایا. اس زمانے میں میرے والد صاحب کہنے لگے کہ ہاں تو آپ جو ہے بابا کی جو ہے وہ نقل اتارتے ہو نا, وہ بھی ایسے ہی بجاتے تھے. تو میرے دادا کی کچھ ریکارڈنگس ہیں, میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں. لیکن 48 اور 50 کی دہائی کی ریکارڈنگس ہیں. اب آپ اندازہ لگاؤ. یعنی پاکستان سے پہلے بابا جو ہے آل انڈیا ریڈیو کے لیے بجاتے تھے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تو جو ہے پاکستان بننے کے بعد 1948 میں ریڈیو پاکستان کا وجود آیا. تو میرے دادا پہلے آرٹسٹ تھے جنہوں نے پوری بلوچ قوم کی نمائندگی کی. بلوچ قوم کی نمائندگی کی. اس زمانے میں اس سطح پہ جو ہے بجانا جو ہے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. تو چونکہ وہ پاکستان بننے سے پہلے تو جو ہے وہ مبارک علی خان صاحب کے ساتھ وہ بجاتے رہے, ٹریول کرتے رہے, بلوچستان میں پوری ٹریول کرتے رہے. اور ایک اور معرفت کی بات بتا دوں, ہمارا شجرا جو ہے مطلب جو ہے بزرگوں کا, میرے دادا کے جو ہے 2 سگے چچا, استاد نکڑا خان, استاد قادر بخش خان. پوچھ لینا جو ہے وہ بزرگوں سے. اور بلوچستان کی جو ہے ہسٹری میں وہ جام آف کمال خان, یہ جو ہے اس زمانے میں لسبیلا کے جو ہے وہ چیف تھے بالکل. تو جو ہے اس نے میرے گرانڈ فادر کے 2 چچا 2 بھائی تھے, استاد قادر بخش خان, استاد نکڑا خان کو اس زمانے میں جو ہے وظیفہ مقرر کر کیا تھا اس کا.
کہ آپ میرے لیے بجاؤ گے, میرے گیسٹ آئیں گے, میرے گیسٹ کو انٹرٹین کرنا. اس زمانے میں برطانیہ راج میں وہ میرے چچا کے سگے جو ہے وہ میرے گرینڈ فادر کے سگا چچا تھے. اب آپ بتائیں, لیکن وہ کلاسیکل نہیں بجاتے تھے, وہ بلوچی فوک کے ماہر تھے. اور تو جو ہے پھر ہمارے دادا سے جو ہے یہ روٹ شروع ہو گئی گل محمد خان صاحب سے. انہوں نے جا کے جو ہے سیکھا, پھر اپنے چھوٹے بھائی ایک استاد خالق داد پہ ٹرانسفر کی, پھر خالق داد نے میرے والد صاحب کو ٹرانسفر کی, میرے والد صاحب سے مجھے ٹرانسفر ہوا, پھر میں استاد ظفر علی خان صاحب کا جو ہے باقاعدہ گنڈا بند شاگرد ہوا, پھر قدرت اللہ خان صاحب سے سیکھا, والد صاحب سے سیکھا, خالق داد. 4 تو میرے استاد تھے, میں نے ایک آدمی سے نہیں سیکھا. والد صاحب سے سیکھا, دادا سے سیکھا 2, استاد قدرت اللہ خان سے سیکھا, استاد ظفر علی خان سے سیکھا, محمود علی خان سے بھی جو ہے پوچھتا رہا, سیکھتا رہا. خیر میں نے اور محمود علی خان صاحب نے ایک ہی ساتھ سیکھا, ہمارے ایک ہی پیریڈ ہے. میں بھی سیکھتا رہا میں بینجو سیکھتا رہا, محمود علی خان صاحب گائیکی. تو وہ اچھے لوگ تھے, وہ بزرگ لوگ تھے, اور سب کو سنتے ہیں, سب کی ستار سنتے ہیں, سب کی جو ہے. ہمارے پاکستان میں استاد اشرف شریف خان کے والد محمد شریف خان پونچھ والے بہت بڑے لیول کے ستار نواز تھے, جیسے جو ہے وہ ولایت خان صاحب اور روی شنکر, استاد رئیس خان صاحب, بہت بڑے فگر کے آرٹسٹ گزرے ہمارے پاکستان میں جو ہے یہ. اور اس کا بیٹا جو ہے اشرف شریف خان بھی بڑا کمال بجاتا ہے. واہ, بڑے لوگ ہیں. موسیقی میں دیکھو, موسیقی میں ادب چاہیے اور رسپیکٹ چاہیے. کسی کا کام اچھا ہو تو اس کو داد دینی چاہیے, اور انسان کو احساس ہونی چاہیے کہ یہ کام کتنا مشکل ہے اور کیسے کر رہے ہیں. میں جب بھی سنتا ہوں کسی اچھے استاد کو, بزرگ کو, تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ کیا کام کر رہا ہے, کتنا کمانڈ حاصل ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ لیاری کے لوگ بھی جو ہے اس جو ٹیلنٹ سے تو بھرپور ہیں, تو لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیلنٹس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں. تو جس کو بھی موسیقی کا ذوق ہے تھوڑا بہت, وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہو گئی, اور آج ہم یہ میرے لیے بہت بڑا دن تھا کہ آج آپ ہمارے اس گھر میں آئے, مہرگڑھ میں, دا ہاؤس آف لو. آپ ہمیشہ آتے ہیں. آپ ممتاز صاحب جو ہے وہ صرف ایک کال پہ ہی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. تو ہم آپ کا جتنا شکریہ ادا کریں میرے خیال سے کم ہے. اور میرے لیے استاد ممتاز افضل صاحب جو ہے وہ ایک انسائکلوپیڈیا ہیں, اور ابھی بھی بہت ساری باتیں ہیں یقیناً جو ہم نے ڈسکس نہیں کی. ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں ہم وہ باتیں بھی ڈسکس کریں گے جو آج ہم نے نہیں کی ہیں. اور یہی سے آپ ہمیں اجازت دیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو آج کا پوڈ کاسٹ تھا وہ بہت اچھا لگا ہوگا. بہت زیادہ علم, یہ وہ سب باتیں ہیں جو کسی کتاب میں موجود نہیں ہیں. تو یہ پوڈ کاسٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بک سے کم نہیں ہے. جو لوگ جن کو میری طرح اتنا زیادہ کتاب نہیں پڑھتے, جن کو سننا بہت پسند ہے, تو وہ ضرور ایک پوڈ کاسٹ کو سنیے گا. اور استاد نے جو اتنی بڑی آفر کی ہے, اس سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ آ جائیں. بس ایک ہی چیز ان کو چاہیے ہے, وہ میرے خیال سے کنسسٹنسی ہے, مستقل مزاجی ہے. اگر مستقل مزاجی کے ساتھ, احترام کے ساتھ آپ بینجو سیکھنا چاہتے ہیں, بجانا سیکھنا چاہتے ہیں, سو استاد سے آپ ضرور رابطہ کیجیے گا, ہم سے رابطہ کیجیے گا, ہم آپ کو کنیکٹ کروا سکتے ہیں. استاد آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.